الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق۔ میرے ساتھ میرے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے بردر علی ای، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ آج ماشاء اللہ آپ لگتا ہے فل جیکٹ گیئر کے ساتھ آئے ہیں۔ بالکل، آج ٹھنڈ تھوڑی زیادہ لگ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، اللہ وہ سردی کا موسم آ رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ابھی بھی گرمی کا موسم ہے۔ جی اور میرے لیفٹ پہ بردر عمر تاڑن موجود ہیں۔ جی عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے آئی آپ نے تھنک جرمنی کا موسم نہیں پوچھا؟ جرمنی کا بھی نہیں پوچھا کیونکہ میں نے بہت دفعہ پوچھ لیا، میں نے کہا اب وہ ویدر ایپ انسٹال کر لیا میں نے، تو مجھے اب جرمنی کا جو ہے نا اپڈیٹس بھی آ جاتی ہیں، تو یہ ایک ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں۔ اچھا، دا تھنگ از کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا یار یہ کیا بات ہوئی، سپر مین از گے، مطلب آپ یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سپر مین، ٹھیک ہے، آلدو اگر کسی کو نہیں پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں، ریسنٹلی ایک انکشاف ہوا، ڈی سی کامکس نے ریویل کیا کہ جو کمنگ آؤٹ ڈے تھا اس پہ انہوں نے مینشن کیا کہ سپر مین جو ہے، سپر مین ایکچولی سپر مین کا جو بیٹا ہے جان کینٹ، اس کے بارے میں بتایا کہ ہی از ایکچولی بائی سیکشول، اینڈ اس کی جو کامک بک ہے اس کے اندر انہوں نے پراپر ایک وہ کسنگ سین بھی دکھایا، اس کا جو ایک پارٹنر ہے جو کہ ایک رپورٹر ہے، اور وہ اس کا لو انٹرسٹ بن گیا اینڈ سو آن۔ ناؤ دیٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ وچ وی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ وائی وڈ یو وانٹ ٹو میک آلریڈی ایگزسٹنگ سپر ہیروز گے اور بائی سیکشول اور اینی تھنگ لائک دیٹ؟ وائی وڈ یو وانٹ چلڈرن ٹو ایون ڈسکس دس ایشو about homosexuality and so on? Because when you look at the demographics کے کون سے لوگ ہیں جو سپر مین کامکس پڑھتے ہیں، you'll find it's boys, mostly boys between the ages of 7 to 14. That's the general demographic. Yes, you have fans who are in their 20s also, but وہ ایک مارجن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو 7 سال سے لے کے 14 سال کے بچے کو آپ مطلب ایک چیز دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے بھی کچھ قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے، جس پہ میں چاہوں گا کہ عمر بھائی انشاءاللہ شو جیسے ہمارا پروسیڈ کرے گا اس کے اوپر ہم بات کریں کہ پاکستان کے قانون کے اندر ٹرانسجینڈر کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں، ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کے کچھ ایجنڈاز ہیں اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور کچھ ہمارے پاکستانی ڈراماز بھی ہیں، اسپیشلی ایک پرٹیکولر ڈرامے کا کلپ میرے پاس آیا، پری زاد نام سے ایک ڈرامہ بڑا آج کل پاپولر چل رہا ہے، اس میں بہت سارے سوشل ایشوز کو ٹچ کیا جا رہا ہے، بٹ ناؤ اس میں جو ٹرانسجینڈر کا یا جس کو ہم کہتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کا جو موقف ہے اس کو بھی بڑے عجیب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سو ہمیں ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں، کچھ ٹرمز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ بھائی واٹ از ٹرانسجینڈر، بیکاز یو سی ٹرانسجینڈر اگر آپ ابھی آپ جا کے لوگوں سے سروے کریں کہ بھائی ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے، خواجہ سرا کیا ہوتا ہے، انٹرسیکس کیا ہوتا ہے، گے کیا ہوتا ہے، لیسبین کیا ہوتا ہے، بائی سیکشول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کا کیا مطلب ہے، کوئر کیا ہوتا ہے، تو ایل جی بی ٹی کیو پلس، بائنری کیا ہوتا ہے، نان بائنری کیا ہوتا ہے، یہ بہت ساری ٹرمز ہیں جو کہ ویسٹ نے ہمارے اوپر تھرو کی ہیں، کچھ ہماری لوکل بھی تھیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ویسٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، اور پھر وہ ان کے اندر اتنی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھا، مطلب کہ ایک فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جیسے کہ ہر بندے کا جو بھی ڈیزائر ہے اٹ از فرام اللہ اور وہ اپنے ڈیزائر کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے، تو اس میں آپ اس کو جج کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا حق کو خلط ملط کر دینا، جی یہ بالکل خلط ملط ہو رہا ہے، ایک اللہ کی طرف سے تھا جی جو تھا جو ہے صحیح، اور ایک یہ جو بنائی ہوئی جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا جو ویسٹ سے بھی بہت ساری امپورٹڈ ہیں، ان کو حق میں بالکل خلط ملط کیا جا رہا ہے اور عام عوام مسلمان کنفیوز ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرانسجینڈر کو تو ہم اصل میں بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا، مطلب گلی سڑکوں آگے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وی اونلی نیو کہ یار دیز آر دا پارٹ آف آور کمیونٹی جن کے ساتھ ایک خاص قسم کا مسئلہ ہے، اور اٹ ہیڈ ریئلی نتھنگ ڈائریکٹلی اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا سیکشول اورینٹیشن، رائٹ، وی آلویز ریکگنائزڈ لیسبین، گیز اینڈ ادر کائنڈ آف جو بھی کیٹیگری ہے ایز سم تھنگ ڈفرنٹ دین ٹرانسجینڈرز، ایٹ سم تھنگ ان نیچرل۔ اچھا، اب میں یہاں پہ نا ذرا ابھی آپ نے چونکہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ یوز کر ہی دیا ہے تو اس کو ہم ذرا پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، اب لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا بیسک لیول، ٹھیک ہے؟ جب کسی کے ہاں ایک اولاد پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس ٹائم پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے یا یہ فلاں ہے ڈمکاں ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا یا مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ایک بہت ایب نارمیلٹی جس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انٹرسیکس جو ہے نا یہ 0.017%
of the population. This is very important to हाँ, ये भी important कम है। है, it's not तो general. इट्स 0.017%. इट्स अ वेरी वेरी रेयर अकरेंस कि जिस तरह देखो वैसे हमारे 10 उंगलियां होती है ना, तो 11 वाला भी बच्चा पैदा हो जाता है, राइट? तो So it's just like another disease basically. इट्स एन एब्नॉर्मैलिटी, इट्स एन एब्नॉर्मैलिटी. और वो भी जो एब्नॉर्मैलिटी है ना, वो भी परमानेंट नहीं होती. मसलन फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके साथ बोथ जेनिटेलिया पाए जाते हैं या कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उसमें भी मैं टू बी वेरी एक्सप्लिसिट विद यू, वो यूरिनेट एक ही जेनिटल से करेगा, बिल्कुल ठीक है ना. तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मतलब क्योंकि हमारी फॉर एग्जांपल थोड़ी से सेकंड के लिए मैं इस्लाम को बीच में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि हमारी पूरी फिक्र जो है ना वो मेल एंड फीमेल पे बेस्ड है, ठीक है. अच्छा, अब या तो मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में या बच्चा पैदा हो रहा है मेल या फीमेल, ठीक है, ओके, दैट वी अंडरस्टैंड. जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको इंटरसेक्स कहते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है ये, इसको इंटरसेक्स कहते हैं. प्लीज ये टर्म जो है ना इसको चस्पा करके अपने कमरे की दीवार पे चिपका लें कि इंटरसेक्स होता है, जिसको मुखन्नस कहते हैं अरबिक में. अच्छा, तो ये जो इंटरसेक्स है ये बेसिकली है कि जो जिसके बोथ जेनिटेलिया या कोई एबनॉर्मैलिटी पाई जाती है, ये भी एबनॉर्मैलिटी जो है ना रिजॉल्व हो जाती है बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन. वहां से आइडिया हो जाता है. एंड अगर बहुत ही कोई अल्ट्रा टेक्निकल केस हो तो व्हेन द चाइल्ड हिट्स प्यूबर्टी आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये मेल है या डोमिनेंट पार्ट कौन सा, डोमिनेंट पार्ट क्या है, उससे आपको आइडिया हो जाता है. दिस इज एज फार एज द बायोलॉजी इज कंसर्न्ड. People are born with XX chromosomes और XY chromosomes. वो जो रेयरिटी है ना XXXY क्रोमोसोम वाली, वो एक है, वो ये एब्नॉर्मैलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है. और ये भी बेसिकली टेक्निकली मेल्स में ही होती है. ये सिर्फ मेल्स में होती है. प्लीज नोट दिस पॉइंट बिकॉज ये अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता. ये मेल्स में होती है. जो बायोलॉजिकल मेल था उसका क्रोमोसोम XXXY के साथ पैदा हुआ है. और ये वो लोग होते हैं जिनके हो सकता है कि जो मेल पार्ट्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं है, दे आर अ बिट मोर अफेमिनेट, ये भी हो सकता है. उसके अलावा फेशियल हेयर उनके नहीं निकल रहे या देर से निकल रहे हैं या और कोई इस किस्म की XYZ यानी फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं. लेकिन टेक्निकली होते वो बायोलॉजिकल मेल ही हैं, ठीक है. उनको यानी मेडिकल साइंस में भी उनको इस तरह से सेपरेट नहीं किया जाता. सो ये है वो लोग जो कि मैं बता रहा हूँ कि चलो अगर किसी को आपने एबनॉर्मैलिटी देनी थी तो ये वो लोग थे जो कि एक फिजिकल एबनॉर्मैलिटी के साथ पैदा हो. और ये भी चीज़ जो है ये रेक्टिफाई की जा सकती है. और इस्लामिकली भी हमें ये बात मालूम है कि ऐसे लोगों को डिफरेंट रोल्स में ट्रीट किया जा सकता है, उनको डिफरेंट टास्क दी जा सकते हैं. और हिस्टोरिकली भी हमारे पास ये बात मिलती है. मैंने जब इसके बारे में ना रिसर्च किया थोड़ा कि इस्लामिकली क्या कहते हैं, तो मैं हैरान हुआ. मैंने सोचा था कि बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होगी इसमें और बड़ा ना कॉम्प्लिकेशंस होंगी. तो इस्लामिकली भी ना स्कॉलर्स ने बड़ा क्लियरली छोटे से एक पेज पे आंसर दिया हुआ है कि इन लोगों के साथ मामला कैसा होगा. जैसे दो सिचुएशंस आपने बता दी कि अगर उसका मेल पार्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है तो उसको मेल के सारे अहकामात उस पर लगेंगे. एंड सेम गोज कि अगर उसके फीमेल वाला पार्ट जो है डोमिनेंट है. अगर उसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें भी उलमा ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ज़्यादातर अहकामात उसके फीमेल्स वाले लगेंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि माशरे में ये किसी तंगी का शिकार ना हो. तो उन्होंने इस पर बात ख़त्म कर दी. सही, राइट. अच्छा, अब ये तो चले, अच्छा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ ये है इंटरसेक्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये माशरे का 0.017% है. अब हम आते हैं इसको साइड पे करें इंटरसेक्स को. अब इसके अलावा जो कुछ भी है ना, ये वो कुछ है जिसके ऊपर LGBTQ कम्युनिटी जो है वो अब राइड कर रही है, ठीक है. एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, रियल प्रॉब्लम था, उसको अब ये LGBTQ कम्युनिटी जो है राइड कर रही है. 1973 तक अमेरिका का जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल इदारा है APA जिसको बोलते हैं, अमेरिकन साइकाट्रिस्ट एसोसिएशन एंड WHO, इन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ था कि जो आपका होमोसेक्सुअलिटी है एंड ट्रांसजेंडरिज्म है, रिमूव इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडरिज्म बाकी सब कुछ है, ठीक है. ये जो है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. हाँ. अब मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात ताकि किसी को यानी अनक्लियर ना रहे. 1973 तक APA जो मोस्ट क्रेडिबल इदारा है अमेरिका का, मतलब साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का, और WHO के मुताबिक इट वाज नोन कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इट इज अ डिजीज कोट अनकोट, ठीक है. दे ट्रीटेड इट एज अ डिसऑर्डर, समथिंग एबनॉर्मल, ठीक है. एंड इसमें पीडोफिलिया भी था, यानी होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडरिज्म एंड पीडोफिलिया, दिस इज अ मेंटल कंडीशन, ठीक है. एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको रेक्टिफाई करना है, टू नॉर्मलसी में लेके आना है. अच्छा, फिर क्या हुआ 1973 में, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, ऑल्दो समटाइम्स दीज प्रोटेस्ट कुड गेट सम वेरी अग्रेसिव आल्सो, लोगों की तरफ से जो ट्रांस या जो आपकी जो लेस्बियंस एंड गेज की जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से प्रेशर पड़ा कि स्टॉप कॉलिंग इट अ मेंटल कंडीशन, ठीक है. एंड सो वो प्रेशर जो था इट वाज प्योरली पॉलिटिकल प्रेशर
اس میں کوئی نئی تحقیق نہیں آئی تھی, کوئی نئی میڈیکل ریسرچ نہیں تھی, اور اس پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اے پی اے نے اور WHO نے اس کو وہاں سے باہر نکال دیا, یعنی کہ ٹرانسجینڈرزم کو اور ہومو سیکشوالٹی کو اپنا جو DSM جس کو وہ لوگ بولتے ہیں ان کا جو مینیول ہے اس سے باہر نکال دیا. اور پھر یہ موومنٹ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے ہی نہیں. اب دیکھیں جس طرح بہت سارے اور ڈس آرڈرز ہیں, فار ایگزامپل جہاں پہ ایک انسان کو اپنی باڈی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میری بازو ریموو کر دی جائے, تو اس کے پاس جب یعنی وہ بندہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میری بازو ریموو کر دیں, تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس کا منہ دیکھتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی بازو ریموو کر دوں, کیوں؟ وہ کہتا ہے بیکاز ان سائڈ آئی فیل دیٹ آئی شوڈ ناٹ ہیو دس آرم. تو وہ کہتا ہے بیٹا اگر ان سائڈ یہ فیل کر رہے ہو نا, دس از این ایب نارمیلٹی, سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, تو وہ اس کو فکس کرنے کے لیے بات کرے گا. ابھی انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہو رہا ہے, اور یہ میڈیکل سائنس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ پولیٹیکل گروپس کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے, کہ آج کوئی بھی بچہ 16 سال کا بچہ ہے فار ایگزامپل, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور یہ ایک ریئل کیس میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے شی از 16 ایئرز اولڈ, اور وہ کہتی ہے کہ آئی وانٹ یو ٹو ریموو مائی بریسٹس, ٹھیک ہے, آئی وانٹ یو ٹو ریموو دیم بیکاز آئی فیل لائک اے بوائے. And the doctor says, okay, no problem, you don't even need parental consent for this. And he does the procedure, ٹھیک ہے, and in the end the girl ends up committing suicide. مطلب کہ, اور یہ بائی دا وے یہ ایک اسٹڈی شو کرتی ہے کہ ایون پوسٹ آپ جو لوگ اپنی سرجریز کرا لیتے ہیں 20% سوسائڈ ریٹ بڑھ جاتا ہے, یعنی پہلے جو ان کا سوسائڈ ریٹ تھا اس سے 20% بڑھ گیا ہے پوسٹ سرجری. بالکل. سو ہو یہ رہا ہے کہ اچھا جو پیشنٹ ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ میرے اوپر کیا ہونا چاہیے. لائک آپ جسٹ امیجن کرو, یہ کبھی میڈیکل سائنس میں آپ نے جو ہے نا فارمیسی کے اندر آپ نے اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے, آپ خود سوچ کے بتاؤ کہ کبھی ایسے ہوا ہے انسانی تاریخ میں کہ جی پیشنٹ جا کے ڈاکٹر کو میڈیکل پروسیجر ریکمینڈ کر رہا ہے اور بتایا کہ آپ نے مجھے یہ دوائی دینی ہے. مطلب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نا پیناڈول اور بروفین اور فلاں گولیاں دے دیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اوکے, اور وہ پرسکرپشن لکھتا. تو پھر تو ڈاکٹر کس کام کا ہے؟ تو آ کے میرا ڈائگنوسس تو کر کے میں جو مانگ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ایک چھوٹا بچہ جا رہا ہے آپ کے پاس, 16 سال کا بچہ جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میرے جینیٹلز ریموو کر دیں, اور آپ کہتے ہو بہت اچھی بات ہے, چلو ابھی اس کا آپریشن کرو, پروسیجر کرو اس کا. یعنی باقی چیزوں میں آپ نے نہیں کیا. اگر وہ کہتا ہے میری بازو ریموو کر دو, میرا فلاں ریموو کر دو, میرا کان جو ہے چینج کر دو, فلاں ٹم کا, اس پہ آپ نہیں. اچھا, میں نے جو آپ نے بات کی اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر ٹرمز میں اپنی سمجھ کے لیے ذرا دوبارہ سے رکھتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹر سیکس ہیں بیسیکلی جو کہ ریئل پرابلم والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دیئر فزیک, ٹھیک ہے. یہ ایک الگ ریئل چیز ہے, ایک پوری الگ دنیا ہے ٹرانسجینڈرزم کی, جس میں یہ LGBTQ++ جتنے بھی ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فزیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. دے آر فزیکلی ویری ہیلدی اینڈ فرام دا ٹو مین جینڈرز. ایبسلیوٹلی کریکٹ. ایدر میل اور فیمیل. جی. ان کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ ان کے سائیکولوجیکل ہے, اور جب یہ جو بھی فیل کرتے ہیں, چاہے وہ ایک مرد ہے اور وہ عورت فیل کرتا ہے اندر سے اینڈ وائس ورسا, وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنی چیز بتاتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ہارمونل تھراپی بھی ہوتی ہے ان کی, تاکہ جو ان کا ذہن سمجھتا ہے اپنے سیکشول اورینٹیشن کے حوالے سے یا جینڈر کے حوالے سے, تاکہ ان کے جسم پہ بھی وہی اثرات آنے لگ جائیں. جی. تو یہ بیسیکلی اپنے سائیکولوجیکل مائنڈ کو اپنی باڈی پہ بھی لانا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو دس از کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین انٹرسیکس وچ از ریئل. یس, دس واٹ یو سیئنگ. یس, بیسیکلی دو ٹرمنالوجیز ہیں دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں, مشہور کیا بلکہ پراپر ڈکشنری میں آ چکی ہوئی ہیں, جن کی بیس پہ اب سارا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, جن کو بیس بنایا جاتا ہے. صحیح. وہ ہے جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر ایکسپریشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, یہ ساری ہماری ڈسکشن کو سمجھنے اور سمرائز اس کو صحیح طریقے سے. ہاں پلیز یہ آپ نا ڈفرینشیٹ کیجیے, کیونکہ ان سب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب نا غلط ملت اور مکس ہو گیا. اور بلکہ پاکستانی جو ابھی ریسنٹلی جو ایکٹ گزیٹے کا بنا ہے حصہ نا, اس میں بھی اسی کی بیس پہ اور اسی کو ڈیفائن کر کے, جیسے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پرسیوڈ ہے یا ریٹن ہے, اس طرح سے لے کے اس کی بیس پہ بنایا گیا. اور وہ ہے کیا, یہ جو ابھی آپ کوشش کر رہے تھے ان کو سیپریٹ کرنے کی, جینڈر آئیڈینٹی وہ کہتے ہیں کہ means a person's innermost and individual sense of self as male, female or a blend of both or neither. ٹھیک ہے, یعنی that can correspond or not to that can correspond or not to the sex assigned at birth. یعنی وہ جو ایک ہماری نارم تھی نا 1973 میں, جو آپ کہہ رہے تھے بالکل پراپر طریقے سے لیا جاتا تھا کہ برتھ کے ٹائم پہ جو چیز ہو گئی ہے اسائن, جو کہ میجورٹی کا کیس ہے, جیسے کہ زیابی نے بتایا کہ 0.017%, جس کو عام طور پہ آپ عرف میں نہیں معروف نہیں سمجھتے, بالکل اٹس اے ڈیزیز. بالکل میجورٹی کے کیس میں
جن کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ان کو جو جینڈر الاٹ کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ اصل میں نہیں ہے اصل چیز. ایک چھوٹا سا اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں بس آپ کے, کیونکہ ابھی عمر بھائی نے کہا کہ جو جینڈر ان کو الاٹ کیا جاتا ہے, جینڈر اسائن کیا جاتا ہے. جینڈر از ناٹ اسائنڈ ایٹ برتھ, اٹ از ڈیٹرمنڈ ایٹ برتھ. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا, یہ بڑی غلط ٹرمینالوجی ہے. یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے, یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے جو یہ عمر بھائی پڑھ رہے ہیں, ٹو میک اٹ لک لائک کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف تھوپ دیا گیا. بچہ پیدا ہوا تو تھا وہ میل تھا, ماں باپ نے کہا نہیں یار ہمیں تو بیٹی چاہیے تھی, تم بیٹی ہو آج سے. تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا یار. مطلب جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جب بچہ لے کے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے مبارک ہو آپ کا بیٹا. وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے, وہ اس کی اناٹمی کے بیس پہ کہہ رہا ہے, بیکاز دیر از نو ادر وے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بتا رہا ہے جی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی. بے فارم جب آپ کا بنتا ہے اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا ہوا تھا یا ہماری بیٹی ہوئی تھی. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں جس سے نا انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے وہ کانسیپٹس کی. اچھا, پھر دوسری ٹرمنالوجی جو بہت زیادہ اس کے بعد جو اس سے ڈرائیوڈ ہے, جو کہ یوز ہوتی ہے ایز اے بیس آف آل دا اسٹیٹمنٹس یا جو بھی لا کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو پاس کرنے میں, وہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جینڈر ایکسپریشن. جیسے کہ سیلف ایویڈنٹ ہے نام سے, کہ اٹ ریفرز ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر جینڈر آئیڈینٹی ہاؤ ایور دے وڈ لائک ٹو پریزنٹ ان پبلک their gender identity which they have perceived themselves. ٹھیک ہے, and or the one that is perceived by others. تو یعنی یہ دو جو ٹرمینالوجیز ہیں نا, ان کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یوں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی سیلف انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف himself or herself or both or neither. And then based on that gender expression, how would he like to express himself, herself or whatever they call. We call himself herself. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں بیسکلی. تو ان کو ہم نے اگر سمجھ لیا, میں تو ان کو LGBTQ+ کے پرنسپلس کہہ رہا ہوں. ان کی فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ آپ کو پتہ ہے, اسی پہ یہ عمل کرتے ہوئے باقی سارے یہ آگے جو ہے نا وہ چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا چونکہ ہم لوگ ٹرمز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی ہم نے بات کی ہے انٹرسیکس. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہا کہ ایک بایولوجیکل ایبنارمیلٹی ہے جو 0.017% ہوتی ہے, وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا. پھر ہم نے کہا ٹرانسجینڈر ہے. یہ ٹرانسجینڈر کی جو پوری دنیا ہے نا, اس کے اندر یہ سارا سب کو لے کے آتے ہیں, باقی ساری دنیا کو لے کے آتے ہیں. اور میں نے خود کچھ خواجہ سرا ہیں جن کے ساتھ میں نے کچھ مطلب کئی ایسا کام بھی کیا, ان کو مطلب قرآن سے کھانا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے پرابلم کو سننا, میں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے. سو ورکنگ ود دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی, آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹرسیکس کو نا اپنے میں شامل نہیں کرتے. جو میں اب یہاں پہ نا خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, based upon my experience in working with the Khwaja Sara community, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, they are all of them are biological males. Please listen to me very very carefully. They are all biological males. ان کی کوئی abnormality نہیں ہے, but جو انہوں نے کہا تھا نا ابھی, دے فیل لائک اندر سے وہ افیمینٹ ہے, وہ دے فیل لائک کچھ ان کے اندر جو ہے نا وومنلی ڈیزائرز ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل. اچھا, یہ جو بایولوجیکل میں یہ انٹرسیکس کو نا اپنے کیٹیگری میں نہیں لے کے آتے, کہتے ہیں یار ان کا مسئلہ اور ہے, وہ میڈیکل پرابلم ہے, ان کو ڈیل کرنے دیں. وہ صرف اپنے اس میں ڈیل کرتے. اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. اب جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے پیشوں میں چلے جاتے ہیں. وہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ افیمینٹ ہیں, لائک فار ایگزامپل میل ہے وہ فیمیل فیل کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل کوئی فیمیل ہے جو میل فیل کر رہی ہے, لیکن وہ ٹیکنیکلی خواجہ سرا کمیونٹی کا ایسا نہیں ہوگی. اچھا, یہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے نا اکثر اوقات گاؤں وغیرہ میں جا کے نا بچے اٹھا لیتے ہیں. بچے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا, بوائے تھا لیکن وہ تھوڑا سا فیمنن تھا, تھوڑی سی اس کی حرکتیں یہ تھی کہ ذرا بہنوں کے ساتھ زیادہ گھل مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ماں باپ بجائے کہ اس بچے کے ساتھ پیار کرتے, محبت کرتے, اس کو ایک نارمل چائلڈہڈ دیتے, وہ اس کو اکثر اوقات کسی گرو کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو تم اٹھا کے لے جاؤ, کیونکہ ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے, یہ تمہارا بیٹا جو ہے نا یہ ہماری ذلت کا باعث بنے گا وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو گرو اٹھا کے لے گیا ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس کو ٹرین کرے گا. واٹ از دا پروفیشن آف خواجہ سرا کمیونٹی ان پاکستان موسٹ آف دا ٹائمز, یا وہ بھیک مانگ رہے ہیں, یا موسٹ آف دا ٹائم دے آر ورکنگ ایز سیکس ورکرز. بھیک کی شکل میں دے آر ورکنگ ایز سیکس ورکرز, بھیک کی شکل میں دے آر ورکنگ ایز سیکس ورکرز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ڈانسنگ ایٹ ویڈنگز اینڈ سو آن. سو یہ پورا پیشہ ان کا اسی کے جو ہے نا ریوالو کرتا ہے. اور آپ دیکھو کہ چلو اگر آپ کہتے ہو جی خواجہ سرا ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, اگر آپ نے چلو فیمنن ڈریس اپ بھی کرنا ہے, although there is a hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, میری کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پہ, ان بایولوجیکل میلز پہ جو فیمیلز کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں, اور ان بایولوجیکل فیمیلز پہ, میں بایولوجیکل فیمیلز نہیں کہہ رہا ہوں بیکاز مرد اور عورت کا ذکر ہوا, جو کہ ڈریس اپ کرتی ہے میل کی طرح. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر, ویل نون حدیث ہے, ویل نون حدیث ہے. اچھا, اب یہ اچھا چلو اگر آپ لیٹ سپوز کہ آپ کہتے ہو یس آئی ایم اے بایولوجیکل مین بٹ آئی فیل لائک اے وومن, ناؤ یو ڈریسنگ اپ لائک اے وومن, یو پٹنگ آن میک اپ. بھائی تم حجاب بھی تو کر سکتے تھے نا,
تم ابایا بھی تو لے سکتے تھے. اگر تم کہتے ہو جی میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو ماننے والا ہوں, تو تم یہ بھی تو کر سکتے. وائی آر یو ورکنگ ایز اے سیکس ورکر, وائی آر یو انگیجڈ ان دیٹ پروفیشن. پوری دنیا میں آپ دیکھیں, یعنی بہت سے لوگ جو افیمنیٹ ہوتے ہیں یا وہ ڈریس ڈیزائنر بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسا کوئی شوق پکڑ لیتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میک اپ آرٹسٹ بن جائے گا, کسی اور کام میں لگ جائے گا, جو کہ اس کو لگے گا کہ میری جو اسکل سیٹ ہے وہ یہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے, یا کسی اور کریٹو اس چیز میں چلا جائے گا. وائی ڈو یو ہیو ٹو belittle yourself to the point کہ you are going to be dancing on weddings in the most vulgar of ways, اور آپ ایک ایسی سیکس انڈسٹری کا حصہ بن رہے ہیں جہاں پہ سوائے ایکسپلائٹیشن کے, ظلم کے, جبر کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل بالکل. میں نے ایک خواجہ سرا سے کا انٹرویو کیا اینڈ آئی واز انفارمڈ بائی ہم کہ اس نے 2 دفعہ جو ہے نا تیزاب کی بوتل پی ہے. اچھا 2 دفعہ. اینڈ ہز جو تھروٹ ہے نا وہ پورا جل گیا. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا, میں 2 دفعہ تیزاب پیا. کیوں؟ کیونکہ اب جو ایکسپلائٹیشن ہماری ہوتی ہے اس سیکس انڈسٹری کے اندر, یو علی بھائی, آپ عمر بھائی, بلیو می اینڈ ہماری آڈینس, وی ہیو نو آئیڈیا دی اماؤنٹ آف سیکشول ڈیویشن دیٹ دیز پیپل گو تھرو, دی اماؤنٹ آف یعنی ٹارچر دے گو تھرو, وی ہیو نو آئیڈیا بیکاز وی آر ناٹ لیونگ ود دیم. آپ ان کے ساتھ رہ کے دیکھیں, آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کی انتہائی سیڈ اسٹوریز ہیں. بیکاز یو نو پکڈ اپ فرام دیئر ہاؤس ایٹ این ارلی ایج, پٹ انٹو اے سیکس انڈسٹری. مطلب انہوں نے بچپن سے نا یہی دیکھا ہے سارا, اور ان کو کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرو, تم یہاں کرو, یہ تمہارے کمانے کا ذریعہ. اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے جب میں نے بھی ان کے ساتھ قرآن کلاس شروع کی تھی نا, تو ان کو نا 1 ہفتہ مطلب وہ مجھے ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. حالانکہ میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بہیو بھی کر سارا کچھ, لیکن وہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. یو نو وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ, ان کا ڈیفالٹ میکینزم کیا ہے کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. ان کو پتہ ہے یار کوئی بھی آپ کو نا, آپ کے سگے آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر میں پرایوں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھوں. تو they have developed this armor around them which they will not allow to crack. So مجھے 1 ہفتہ لگا ان کو صرف اس بات تک لانے کے لیے کہ وہ میرے پاس خود سے آئے, انہوں نے کہا کہ آپ سے نا پرائیویٹ میں کوئی معاملہ ڈسکس کرنا ہے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ جو ان کے اوپر یہ جو گرو سسٹم ہے نا, یہ اٹس لائک اے مافیا, اٹس لٹرلی لائک اے مافیا. یو کین جو ہے نا, یو کہتے ہیں نا, یو کین چیک آؤٹ اینی ٹائم یو لائک بٹ یو کین نیور لیو. ایگلز کا گانا تھا. تو یہ والا مسئلہ ہے مین. یعنی ایک طرف پرابلم ہے اور کچھ لوگ اس کا وکٹم ہیں, اور دوسری طرف ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمارا قصور بھی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کیا ہے, وی ابینڈن دیم. سوسائٹی, آور سوسائٹی بیسکلی ابینڈنس دیم, which actually keeps the problem alive. یہ دوسری طرف کا پرابلم ہے. تو یعنی دونوں طرف سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ انٹرسیکس ہے, لیٹ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پیدا ہوا ہے, یا جو بھی ایک بچہ ہے, اس کے پورے رائٹس ہیں, وہ پوری رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے. دین نے اس کو ایک مکمل, وہ بھی اللہ کا اتنا ہی بندہ ہے, وہ بھی عبد اللہ ہے اتنا ہی جتنا کوئی اور ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اتنا ہی رسپیکٹفل جتنا تم ہو یا میں ہوں, تب تک ہماری سوسائٹی سے نا یہ پرابلم نہیں نکلی. میں نے بہت سارے خواجہ صاحب سے اکثر بات کی ہے, کیونکہ مانگنے آ جاتے ہیں اللہ کے نام پہ, اور اللہ کے نام پہ ایسے گیٹ اپ میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آئی کی ناٹ ہیلپ بٹ سم ٹائمز آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, آسک دیم کہ یار اللہ کے نام پہ اگر مانگ رہے ہو تو کم از کم اللہ کی یہ جو حلیہ بنایا ہوا ہے سارا, اللہ کی اٹر ڈس اوبیڈینس میں, نافرمانی میں, ان کو سمجھ نہیں آتی اکثر ایک دم بات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے ابھی پرابلم ایکسپلین کیا کہ وہ جو بچپن سے ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, کیسے ان کا برین کنڈیشن ہوا. پھر ان کو میں جب تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوتے ہیں ہم اس بات پہ, تو پتہ چلتا ہے بات کرنے سے کہ بھائی اللہ نے, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, اللہ نے اب ہمیں ایسا بنا دیا, ہم کیا کریں, یہ جواب آتا ہے عام طور پہ. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, اور سوسائٹی کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اس طرح کے شوز بڑے لیول پہ, کہ ہمارا رول بھی ہے, ہم نے ان کو پراپر جگہ دینی ہے, اور انہیں بھی سمجھانا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی اسکیپ نہیں ہے اللہ کی طرف سے موجود, کہ بھئی تم ایسے ہو یا تمہیں سوسائٹی ایسا سمجھتی ہے, اب تمہارے لیے تم اللہ کا نام بھی لیتے رہو, تم سمجھتے رہو کہ تم بچ بھی جاؤ گے, تم یہ حرکتیں بھی. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ نارملی دس از واٹ از ہیپننگ ان دا سوسائٹی, جو ہم چائلڈہڈ سے دیکھتے آ رہے ہیں. ناؤ واٹ از دس نیو ویو وچ از سیلیبریٹنگ دیز پیپل اینڈ دیز آئیڈیاز, where do they want to go? Okay, so this is a very good question. This is actual now the thing is کہ ایک ہم نے انٹرسیکس کی بات کر لی, ہم نے بات کر لی وہ مرد جو افیمنیٹ ہوتے ہیں یا یعنی فیمنن کوالٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی اندر سے فیمیل فیل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مرد ہیں لیکن زنانہ ایکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا خواتین ہیں جو تھوڑا مردانہ ایکٹ کرتی ہیں. تو دیکھیں آپ اس اسپیکٹرم کے اوپر نا جہاں میل اینڈ فیمیل ہے, ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا ادھر ہو تھوڑا سا ادھر ہو, ٹھیک ہے,
بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اڑانا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی بیکاز آئی فیل اے سرٹن وے آئی ایم گوئنگ ٹو ایکٹ اے سرٹن وے. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اسلام کے اندر کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز یو ہیو دا ڈیزائر فار سم تھنگ ڈز ناٹ مین یو ایکٹ آن دیٹ ڈیزائر. فار ایگزامپل مجھے اگر یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی بندہ کٹ آف کرتا ہے, میں کہتا ہوں یار میں دل چاہ رہا ہوں منہ پہ تھپڑ ماروں جا کے. فار ایگزامپل ایک ڈیزائر پیدا ہوا ہے, شوڈ آئی ایکٹ آن دیٹ ڈیزائر؟ نو, آئی کنٹرول مائی سیلف, رائٹ. لائک وائز اور بھی بہت سارے ڈیزائرز آپ کے اندر جنریٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسا بندہ جو ہیٹرو سیکشول ہے, ٹھیک ہے, وہ ہی از اٹریکٹیڈ ٹو دی اپوزٹ جینڈر ایز پر نارمل, لیکن وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیا یہ کہیں کہ جی آپ شریعت الاؤ کرتی ہے کہ یو کین ہیو ملٹیپل ریلیشن شپس ود whomsoever you want? No, of course not. You also have to control yourself. So ویسٹ میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیزائر, ایکشن اور آئیڈینٹی کو ایک ہی ڈبے میں بند کر دیا, حالانکہ یہ اسلام میں نہیں تھا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ڈیزائر, یو ہیو اے ڈیزائر فار سم تھنگ, فار ایگزامپل یو ہیو ڈیزائر ٹو اسٹیل, اس کے اوپر ایکٹ کریں یا نہ کریں دیٹس اندر کوشچن, اینڈ دین یور آئیڈینٹی. سو اے بوائے, لیٹس سپوز اے بوائے ہوز 11, ابھی وہ گرو اپ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نا ایک پاسنگ تھاٹ آیا تھا کہ مے بی آئی ایم گے. اور آپ کو پتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل پاسنگ تھاٹس آپ کو دن میں لیٹس سپوز 10,000 آتے ہیں, اس 10,000 پاسنگ تھاٹس میں سے 100 ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کہ شاید آپ نے باقاعدہ سوچے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ 10,000 یعنی 10,000 میں سے 100 ایسے ہوں گے جو آپ نے ایکچولی خود سے سوچے ہیں. باقی پاسنگ تھاٹس, فلیٹنگ تھاٹس آتے رہتے ہیں. اس کو چونکہ اچھا موسٹ پیپل ول ڈسریگارڈ دیز تھاٹس. کوئی کسی کو خیال آیا بھی نا کہ آئی شوڈ کل ہم, فار ایگزامپل یو نو کبھی ہوتا ہے کہ بندہ یار میں اس کو مار ہی دوں اس کو, یعنی ایک پاسنگ تھاٹ آتا ہے کسی نے آپ کا, بٹ یو ڈونٹ ایکٹ اپون دیٹ, رائٹ. سو ہو سکتا ہے کوئی 1% بندہ ایسا بھی ہو جو کہے کہ نہیں یار دس تھاٹ مجھے آیا ہی کیوں, وائی ڈڈ دس تھاٹ کم ان مائی مائنڈ, مے بی آئی ایم لائک دس, مے بی آئی ایم ایول ٹو دا کور, فار ایگزامپل, رائٹ. نا ایک بچہ ہے جس کو یہ خیال آیا کہ مے بی آئی ایم گے. ویسٹ اب یہ کہتا ہے کہ اف یو ہیو اے تھاٹ یو شوڈ آئیڈینٹیفائی ود دیٹ تھاٹ. یعنی آپ ایک بچہ 11 سال کا, وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ آئی تھنک آئی ایم گے. ڈیڈ پوچھتا ہے ہیو یو ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے, ہی سیز نو بٹ آئی تھنک آئی ایم گے. کہتے اوکے دین یو آر گے. یعنی بیکاز جسٹ بیکاز آف اے تھاٹ یو. میں کہتا ہوں مجھے چوری کا خیال ہے, میں ایک بینک میں گیا, بیٹھا ہوا تھا, مجھے خیال ہے یار واٹ اف آئی راب دس بینک, اور میں کہتا ہوں ناؤ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے بینک رابر. آف کورس ناٹ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ تھاٹس تو بہت سارے آ سکتے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے آپ ہر تھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دو. دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز دیٹ دی ویسٹ از ہیونگ رائٹ ناؤ. یعنی یور ڈیزائر بیکمز یور رائٹ, یور ڈیزائر may become your right, your desire whatever you think may become your right as well. آپ ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ڈیزائر ہے نا وہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میری پہچان میرا ڈیزائر ہے. حالانکہ آپ کا ڈیزائر آپ کی پہچان نہیں ہوتا. آپ کی پہچان ایز فرام اسلامک پرسپیکٹو ہم کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, یہ ہماری پہچان ہے. چلیں اس میں آپ تھوڑی اور جانا چاہیں, آپ کہیں جی ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, ہم پنجابی ہیں یا سندھی ہیں, بلوچی ہیں, آپ اس میں مزید ڈال دیں. لیکن یہ کہنا کہ جی میں اپنے جو بھی ڈیزائر میں فیل کر رہا ہوں اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. لیکن یہ تو آپ اسلامک پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں, آپ بے شک نہ بھی کریں اسلامک پرسپیکٹو کی بات, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وائی ڈو یو اونلی لمٹ ٹو جینڈر دین, رائٹ. مطلب آپ باقی زندگی کے جو ڈومینز ہیں ان میں پھر یہ چیز کیوں نہیں لا رہے؟ کوئی بندہ اگر اندر سے سوچ رہا ہے کہ میں سرجن ہوں, ٹھیک ہے, مجھے فیلنگ ایسی آتی کہ میں وہ پکڑ کے بلیڈز وغیرہ میں کٹ کر سکتا ہوں اور سرجری کر سکتا ہوں, تو یو شوڈ بی انٹائٹلڈ نا, یو شوڈ بی انٹائٹلڈ ٹو بیکم اے سرجن ان ریئل لائف. مطلب اسلامک پرسپیکٹو آپ بے شک نہ بھی لائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھاٹ پھر آپ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں اپلائی کریں, صرف جینڈر تک محدود کیوں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک بندے کو باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سمجھتا ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اسی طرح سے کسی بندے کو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ میں اسپیشیز ہی ٹھیک نہیں ہوں, آئی ایم اے ہیومن بینگ, بٹ اس کو ٹرانس اسپیشیز کہتے ہیں بائی دا وے, کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ آئی ایم اے ہیومن بینگ, یس بٹ آئی فیل لائک اے کیٹ. So I'm a cat entrapped in a human's body. In a human's body, so I should be treated like a cat by everybody. And اب اس کے اوپر بھی یہ لوگ ریلی کریں گے. Actually یہ ہو بھی رہا ہے, ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, دیکھا تھا ایک کلپ. اچھا ایک اور بھی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرانس ایج یا ایج فلوئڈ. سو فار ایگزامپل یو کین سے کہ آئی نو آئی ایم اے 70-year-old man, but I feel like a 11-year-old girl. ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز آئی فیل لائک این 11-year-old girl, I should be treated like an 11-year-old girl. And if I want to have a relationship with a boy who's 12,
then you should not judge me کہ I'm a 70-year-old man having a relationship with a 12-year-old boy. You should look at me as an 11-year-old girl having a relationship with a 12-year-old boy. ٹھیک ہے. So this is how crazy it all is, because یہ basically کیا ہو رہا ہے, سائنس کو رکھو اس ڈبے میں, سائنس کی بات ہی نہیں ہے, سائنس کو اٹھا کے باہر, کیونکہ آپ تو انیٹمی کو ہی نہیں دیکھ رہے, میل فیمیل کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو تو ایکنالوجی نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہو جو بندہ جیسا فیل کرتا ہے, جیسا وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی خود کرتا ہے, جیسا اس کا اپنا جینڈر ایکسپریشن ہے, اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اور نادرا کو بھی یہ بات ماننی چاہیے, حکومت کو بھی یہ بات ماننی چاہیے. مطلب دس از این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. آپ دیکھو کہ کتنے بڑے کمپلیکیشنز کا باعث یہ بات بنے گی کہ اگر آپ یہ کہہ دو, دیکھو بچپن میں سمجھتا تھا کہ میں وہ جو فینٹاسٹک فور کا کارٹون تھا نا, میں آئی مین آئی واز اے ہیوج مطلب کامک بک بف. فینٹاسٹک فور کے اندر جو دا تھنگ تھا, ہی واز میڈ آف آل راکس, ٹھیک ہے, آئی یوز ٹو بی دیٹ, ٹھیک ہے, اور میں بلیو کرتا تھا کہ میں پتھروں کا بنا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ووڈ رن اراؤنڈ آل ڈے لائک دس, یو نو, بمپنگ انٹو والز اینڈ تھنگز لائک دیٹ, ہرٹنگ مائی سیلف. سو دا تھنگ از, واٹ اف ایٹ دیٹ پوائنٹ مائی پیرنٹس ٹک می لٹرلی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ انسان نہیں ہے, یہ ایک پتھر کا انسان ہے, اور اس کو جو ہے نا ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. سو اور میں اپنے اور میری اسی آئیڈینٹی کو امی ابو مزید ریفائن کرتے کہ ہاں بیٹا اسی طرح ایسے ہی رکھو, اور مجھے ریالٹی چیک نہ دیتے کہ بیٹا تم انسان ہو, یو آر فلیش اینڈ بلڈ, یو واک انٹو اے وال, یو گونا گیٹ ہرٹ. بلکہ اسکن پہ نا وہ پتھر کے امپلانٹ بھی لگوانا شروع کر دیتے کہ تاکہ میں ہرٹ نہ ہو جاؤں. I would end up growing up hating my parents کہ بھائی میں تو بچہ تھا یار, مجھے کیا پتا تھا, why did you do this to me. وہ میری سرجری کرا کے پتھر لگانا شروع کراتے ہیں. And imagine growing up and I have that. This is why there is a huge ایک actual website ہے جس کا نام ہے Sex Change Regrets, اور اس میں اتنی زیادہ سٹوریز ہیں لوگوں کی جنہوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا اینڈ اس کے بعد they had regrets. Especially teenagers. Sex change regrets والی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ریالٹی ہوتی ہے, اگر if truth would have been like this, کہ there is no gender defined at the time of birth actually, تو پھر یہ regrets کیوں ہوتی, بعد میں لوگ واپس اس طرح کیوں ہو رہے ہوتے. بالکل. اچھا ضیاء بھائی, یہ آپ نے ایج فلوئڈ کی بات کی, تو ایک اور ٹرمینالوجی میں چاہ رہا ہوں انٹروڈیوس کر دی جائے, جینڈر فلوئڈ, جو کہ نون ہے بڑی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جینڈر آئیڈینٹی کو ہم نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہے, اٹس ناٹ فکسڈ. دیر آر پیپل ہوز جینڈر آئیڈینٹی از ناٹ فکسڈ. یعنی کل وہ فیمیل فیل کر رہا تھا عورت, آج وہ ہو سکتا ہے یا کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ مرد فیل کر رہا ہو, پھر اس کے بعد دوبارہ عورت فیل کر رہا ہو. یعنی اٹ کیپس فلوئڈ, اٹ ہیز نو فکسڈ یعنی گراؤنڈ, اٹ از ناٹ فکسڈ. اچھا جاوید, جس طرح آپ نے ابھی پیرنٹس کی مثال دی کہ یعنی کسی باڈی کو جو جس کا نالج تھا, جس کا ایکسپیرینس تھا, جو گائیڈنس کی لیول پہ تھی, اس کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا, اور اس کو چیزوں کو روک تھام کرنی چاہیے تھی, اور ایک سرٹن جو بھی سینس بنتا تھا اس میں. ہمیں ہمارے ایز اے مسلم, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایز اے مسلم پاکستان کی, اور ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں اب یہ جو دوسری چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کو ٹرانسجینڈر میں گیز, لیسبینز اور یہ ہومو سیکشولز, ہمارے لیے جو پرائمری تعلیم جو ہمیں ٹیچنگز ہیں, وہ الٹیمیٹ ٹیچنگز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وی آر آلریڈی ڈیفائننگ آور سیلفز ایز مسلمس. پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اگر یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو, جو لوگ اپنے آپ کو ہومو سیکشول یعنی اپنا سیکس اپنا خود ڈٹرمن کر کے کچھ بھی بن جاتے ہیں اور اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صحیح. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز سامنے لائی جائے کلیئر ورڈز میں, قرآن کی کلیئر آیات ہیں, ایک بھی نہیں, 2 صورتوں میں. بیفور یو ٹیل, کیونکہ یہ مینشن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وی کین بی وٹ وی آر اینڈ بی گڈ مسلمز ایٹ دا سیم ٹائم. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اینڈ یو نو یوزنگ آل دیز ٹرمز, اینڈ وی آر ہیپی ود وٹ وی آر, اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلسو ہیپی ود اس. دس از واٹ دے بلیو. So yeah, go ahead. Exactly, یہ چیز میں بالکل کہنے لگا تھا, جزاک اللہ خیر, آپ نے مینشن کر دی کہ there is no such thing being a good Muslim, good slave of Allah, Abdullah, and at the same time a homosexual. There is no such thing. کیونکہ میں یہ or any of the LGBTQ, you know, any of them. یہ کیوں ہمیں دوبارہ کہنی پڑ رہی ہے, لوگوں کو آیات پتہ ہوں گی, لیکن ہمیں کیوں کرنی پڑی, کیونکہ اب عورت مارچ میں دیکھتے ہیں, ہم کبھی کسی اور انٹرویو میں دیکھتے ہیں, لوگ نا یا تو کنفیوزڈ ہیں, جو کہ آئی ڈونٹ بلیو, مینی آف دیم نو تھنگس, بٹ دے وڈ جسٹ وانٹ ٹو پروٹے دیٹ, مے بی I think they are confused as well, کیونکہ یہ terms اتنی زیادہ complicated کی جاتی ہیں, ایٹ لیسٹ وہ ماسز کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی قرآن میں ایسا کچھ نہیں آیا. اچھا, ان لوگوں کی بات کریں. ہاں جی, اسلام بالکل جائز ہے جی. ایک انٹرویور پوچھ رہا ہے ایک خاتون سے عورت مارچ میں
کہ یہ وہ کہتی کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ جی اگر مرد کو مرد سے پیار ہے تو اس کا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کی پروٹیکشن رائٹس کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کیا یہ جائز ہے, یعنی اس کا مطلب تھا اسلام میں. وہ کہتی ہے بالکل جائز ہے, یعنی شی از پورٹریئنگ کانفیڈنٹلی اسلام میں, اسلام کا اس سے کیا مسئلہ ہے. سو آئی وانٹ دیم ٹو لسن ٹو دیز آیات. سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84, ورس نمبر 80 till 84. لسن ٹو وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز. میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اور یہ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو بتا دیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مشہور ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ ہوموسیکشولز, وہ مردوں کے ساتھ انوالو ہوتے تھے, جس کو اللہ نے کیسے ٹریٹ کیا ذرا یہ سنیے گا. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا, اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو. یہ قرآن کے ورڈز ہیں, مارک دیٹ, کہ تم سے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تم سے پہلے. اللہ از ٹیلنگ دس ان مینشننگ دیز ورڈز ان قرآن. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے, یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں پر گرتے ہو, لونڈوں پر گرتے ہو. قرآن کے ورڈز اگین مارک اٹ, جو کہتے ہیں نا, جن کو جو کنفیوز ہیں کہ یار قرآن اسلام کا سے کیا تعلق ہے. اللہ از ٹیلنگ دس, آیت نمبر 81 سورۃ الاعراف, یعنی خواہش نفسانی پورے کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں پہ لونڈوں پر گرتے ہو. حقیقت یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں بل انتم قوم مسرفون, حقیقت یہ ہے اصل میں کہ تم لوگ حد سے نکل گئے ہوئے ہو, تم لوگ حد سے نکل گئے ہوئے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو ان سے ان کا جواب کچھ نہ بن پڑا تو بولے یہ تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو, یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے بتایا. میں یہ آیت کے اینڈ تک اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا کیا اینڈ میں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک اور جو سورۃ الحجر میں آیت آئے گی اس میں یہ کلیئر ہے. اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم نے ان پہ بارش, ہم نے ان پہ برسائی ایک بارش. اس میں پتھروں کا ذکر نہیں ہے لیکن نیکسٹ جو سورت میں پڑھوں گا نا اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, اور دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. یعنی ایک یہ آیت مارک کر لیں, عذابوں میں سے سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیا گیا, پتھروں سے وہ مرے ہیں. اور اب یہ جو سورۃ الحجر ہے نا, اس میں ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے پتھر تھے وہ اور کیسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ, تمہاری جان کی قسم, اللہ اکبر, وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. یہ وہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے. بالکل, تمہاری جان کی قسم, یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں. وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آپ پکڑا. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, صیحہ ایک چیخ نے آپ پکڑا. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ دردناک, اور دیکھیں کتنا ٹیریفائنگ ہے. اور ہم نے فجعلنا عالیہا سافلہا, اور ہم نے ان کو الٹ کرنا, ان کا اوپر نیچے کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا. ٹھیک ہے, ان کی حالت کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور پھر ہم نے ان کے اوپر کنگھر کی پتھریاں برسائیں, جس کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹونز میڈ اپ آف بیکڈ کلے. تو یہ ہم نے کیا ان کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. اب آپ ان دو پیسیجز کو, سورۃ الحجر اور سورۃ الاعراف کے جو میں نے پڑھے ہیں, سورۃ الحجر کی یہ آیات ہیں 72 سے 76 تک کی. ان کو پڑھنے کے بعد کم از کم یہ کہنا چھوڑ دیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, واٹ از دا پرابلم ود اے مسلم بینگ گے اور بینگ ہوموسیکشول اور واٹ ایور دیز تھنگس, بلکہ یہ اس سے پکڑیں کہ ہمارا جو کریٹر ہے بینگ مسلمس, میں مسلمس کی بات کر رہا ہوں صرف, وہ کتنا سیریس لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. مطلب آپ آیات کی اس میں عذاب کی نوعیت دیکھیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو اس کے بارے میں سزا کا تعین کرتے ہیں کہ جو پکڑ اس طرح سے ہو اس کو ایگزیکیوشن اس کے لیے متعین کی گئی ہے. بالکل, تو یہ میں چاہتا تھا کہ ایک تھوڑا سا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے. لیکن اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیکشول ایکٹ جو ہے نا اس کو ہم نہیں بات کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ اورینٹیشن جو ہے وہ تو غلط نہیں ہے نا. اگر آپ ذہنی طور پہ کر رہے ہیں اور آپ سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو رہے, تو پھر تو اسلام کچھ نہیں کہتا. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پہلی عمر بھائی نے جو بات کی ہے الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے قرآن کی آیات ہمارے سامنے پیش کی ہیں. دیکھیے, ایک جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, سم پیپل ول سے کہ یہ جو قوم لوط ہے نا, یہ بہت چھوٹے مائنورٹی کا یہ کلیم ہے, لیکن بہرحال میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم لوط پہ عذاب اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ ریپ کرتے تھے.
ٹھیک ہے نا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ لونڈوں پہ گر جاتے ہو اور جو ہے نا وہ بیسکلی کنسینچول نہیں تھا, وہ نان کنسینچول ریپ تھا, اور وہ بھی سیم جینڈر کا تھا, اس لیے اللہ کا عذاب ان پہ آیا. اچھا چلیں آپ کی بات فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں, بیکاز وین یو اسٹڈی دا قرآن اینڈ سننا یو ہیو ٹو پٹ آل آف دی ایویڈنسز ٹوگیدر, رائٹ. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جی قرآن کی ایک آیت آپ لے لیں اور آپ باقی کو چھوڑ دیں. اگر آپ یہ کریں گے بڑا ظلم ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں جہاں پہ کہ جی کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ دیم, نان مسلمس کے بارے میں, تو ہمیں پتہ ہے وہ کانٹیکسٹ بیٹل فیلڈ کی بات ہوئی ہے, اور کیسے جسٹیفیکیشن اس کی ملتی ہے کہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کل دیم ویئر یو فائنڈ دیم, بٹ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان بھی ناحق قتل ہوا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک تھنگز ٹوٹیلٹی میں دیکھا, ٹوٹیلٹی, رائٹ. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم لوط کا واقعہ ریپ تھا, اس میں ہومو سیکشوالٹی کی بات نہیں ہو رہی, اٹ واز ہومو سیکشول ریپ, اوکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر تم کسی کو اس ایکٹ میں پکڑ لو, یعنی اف یو ایکچولی وٹنس سم ون, اور اس میں بھی زنا والے رولز اپلائی کرتے ہیں کہ 4 وٹنسز ہونے چاہیے, اگر تم کسی ہومو سیکشولس کو اس ایکٹ میں پکڑ لو, آپ نے فرمایا کل دا ون آن دا ٹاپ اینڈ دا ون آن دا باٹم, میننگ کہ اچھا اگر یہ ریپ تھا تو دونوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. کبھی ایسے سنا آپ نے اسلامی شریعہ میں کہ جو ریپسٹ ہے ریپسٹ کو بھی مار دو اور جو ریپ ہوا اس کو بھی مار دو, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی ہومو سیکشول ایکٹ میں 2 لوگوں کو پکڑ لو, کل بوتھ آف دیم, یعنی جس طرح سے اگر 2 لوگ اڈلٹری کر رہے ہیں, ایون ہیٹرو سیکشول اڈلٹری کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ڈیتھ پینلٹی, ٹھیک ہے نا, سنسار کرنے کا ہوگا, بیکاز دیز آر کرائمز جو کہ آپ کی نسب کو برباد کرتے ہیں, جو مقاصد شریعت کے خلاف ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کو تھاٹس آتی ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں اسلام جو ہے نا, مطلب میں ٹو بی ویری ایکسپلسٹ, رائٹ, جو ایکٹ آف پینیٹریٹو سیکشول ریلیشن ہے اس کے اوپر پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بچے کو تھاٹ آیا نا تو وہ کوئی واجب القتل نہیں ہو گیا. تھاٹ تو ہر کسی بھی چیز کا, تھاٹ کسی چیز کا, میں نے کہا نا آپ کو 10,000 تھاٹس آ رہے ہیں دن میں, تو کیا اس کے اوپر ہر بندے کو, ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ پنش یو فار یور تھاٹس. اللہ سبحانہ تعالیٰ تھاٹس پہ پنش نہیں کرتا. دیکھو مجھے اگر خیال آیا کہ مجھے فار ایگزامپل اپنے کسی فلاں جو نا کالیگ کو مار دینا چاہیے کیونکہ میرے ساتھ اس کے ٹرمز نہیں اچھے بن رہے, بٹ وہ پاسنگ تھاٹ تھا, آئی ایم ناٹ سنفل فار دیٹ تھاٹ. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے اگر تھاٹ آتا ہے کہ مجھے اپنے کسی ٹیم ممبر کو جا کے تھپڑ مارنا چاہیے, اور میں اٹھتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں, آئی واک اپ ٹو دا ٹیم ممبر, آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ ہم اینڈ دین آئی سے چلو یار نہیں مارتا, مجھے اس کا ثواب ملتا ہے الٹا. یعنی مجھے اس تھاٹ کو کاؤنٹر کرنے کا اور اس کے اوپر ایکٹ نہ کرنے کا ایکچولی اجر مل رہا ہوتا ہے. دس از اسلام سبحان اللہ. تو اگر ایک فار ایگزامپل ینگسٹرز ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ مے بی آئی ایم ہومو سیکشول اینڈ آئی ایم ہیونگ دیز تھاٹس, آئی ہیونٹ انگیجڈ ان دی ایکٹ اٹ سیلف بٹ آئی ایم ہیونگ دیز تھاٹس, ڈونٹ وری, وی آر ود یو, وی سپورٹ یو, وی آر ولنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ گائڈ یو, بیکاز ہمارے پاس آلریڈی ایسے لوگ آتے ہیں جو ہیلپ کے لیے آتے ہیں. امریکہ کے اندر پتہ ہے جب یہ 1973 کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جب اس ٹائم کے پہلے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا, ہاؤ ڈڈ دے ٹریٹ پیپل. آئی نو دیر آر سم میتھڈ جو بڑے ان ہیومین بھی تھے, جہاں پہ شاک ٹریٹمنٹ اور پتہ نہیں ان کو کرنٹیں لگا رہے ہیں. اوبویسلی وی ڈونٹ اگری ود دیٹ, دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ سم ون, بٹ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, ہارمونل تھراپی, بہت سارے ریپیریٹیو تھراپی, بہت سارے ایسے چیزیں ہیں. اینڈ دیر آر پیپل آؤٹ دیر, آپ جا کے اس پہ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں جو لوگ اس سے گزرے ہیں, اینڈ ہنڈریڈز اپون ہنڈریڈز آف لوگ ایسے ہیں جو کہ تھرو پیور کاؤنسلنگ, مینٹرنگ اینڈ لو اینڈ افیکشن وہ یعنی ہیٹروسیکشول لائف کی طرف آئیں. بیکاز بینگ مسلمز وی نیڈ ٹو بلیو کہ مطلب وی کی ناٹ تھرو شیطان آؤٹ آف ایکویژن ٹو. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں تھاٹس والے سے, شیطان از ایکچولی پلینگ ود یو. یس, اوکے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ شیطان جو ہے کسی بھی انسان کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے اسی پہ کام کرتا ہے وہ, اور اگر آپ اس کے خلاف کوئی رد عمل آپ کا نہ ہو تو وہ آپ کو اسی میں بھلاپس لا کے آگے لے جائے گا. تو یو ہیو ٹو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کاؤنسلنگ کروانی ہے اور چیزیں کرنی ہیں, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویئر دس کمنگ فرام. اچھا تھاٹس کی آپ نے بات کی جاوید, بالکل صحیح بات کی ہے کہ تھاٹس پہ پکڑ نہیں ہوتی, لیکن پاسنگ تھاٹ پہ میں جسٹ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یو کین کیپ آن تھنکنگ اینڈ فینٹسائزنگ فینٹسائزنگ نہیں کرنی ہے, فینٹسائزنگ دیٹ اس کی اجازت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کرب دیٹ تھاٹ, رائٹ. اف تھاٹس کم اینڈ پاس بائی, دیٹ از واٹ یو مینٹ, دیٹ از واٹ واز مینٹ کہ وہ اس پہ پکڑ نہیں ہے. اور جب تک آپ نے ایکٹ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جس طرح ایک ہیٹروسیکشول لڑکے نے بھی مجھے کہا کہ ذا بھائی میں اپنی نا گرل فرینڈ کے بارے میں, آلدو میں نے حرام ریلیشن شپ چھوڑ دیا ہے, لیکن میں اکثر اس کے بارے میں نا فینٹسائز کرتا رہتا ہوں. تو آئی اسٹاپڈ ہم فرام دیٹ کہ یار دیکھو, موو آن, اگر تم نے کرنا نکاح کرو اینڈ موو آن, وائی آر یو فینٹسائزنگ اباؤٹ ہر آل دا ٹائم. تو دس از ناٹ اوکے کہ آپ باقاعدہ طور پر بیٹھتے ہو اور کہتے ہو اب میں اس کے بارے میں سوچوں گا, ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ فینٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, then it becomes an action, sort of an action, because you are deliberately doing it now. So that is not because اس تھاٹ کے آپ کے باڈی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں, that is when it becomes an action. اچھا دوسری بات ایک جو آپ نے جیسے سوال کیا نا ان کی طرف سے
کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ریپ ایک چھوٹی سی مائنورٹی کہتی ہے جی وہ ریپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. وی ہیو ٹو پٹ تھنگز ان کانٹیکسٹ, وی ہیو ٹو ریڈ تھنگز کلیئرلی. ایکچولی ایک تو آپ نے حدیث بتا دی, آپ وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 81 جو ہے وہ اس کے لفظ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, بالکل, یعنی کہ تم اپنی شہوت مردوں کو چھوڑ کے عورتوں پہ پوری کر رہے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے, الٹا ہو گیا, عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کو مردوں پہ پوری کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے, کوئی ایسی سینس نہیں یہاں پہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جی تم جبر کر رہے ہو, تم زنا یا ریپ کر رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ہے, ود کنسنٹ اور وداؤٹ مینشن ہی نہیں کیا. بالکل اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ پورا کر رہے ہو. بیسکلی جو ان کی ٹرانسگریشن ہے نا اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ تم جو نیچرل آرڈر آف تھنگس تھا اس کو چھوڑ کے ایک ان نیچرل چیز کی طرف جا رہے ہو. اچھا اس میں ایک چیز جو عمر بھائی نے یہاں پہ اسٹارٹنگ میں باتیں کی تھی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین مزید کر دوں, کیونکہ ہم لوگ ابھی ساتھ ساتھ ڈیفینیشنز بھی کلیریفائی کر رہے ہیں. دیکھیں ویسٹ کے اندر نا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے ایک ڈبے میں جوڑی ہوئی تھی اور ویسٹ نے ان کو سیپریٹ کر دیا. پہلے میں نے بات کی تھی ڈیزائر, ٹھیک ہے, اینڈ ایکشن اینڈ آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اسلام نے ان کو کیا کیا ہوتا ہے, سیپریٹ رکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیزائر سیپریٹ ہے, ایکشن سیپریٹ ہے, آئیڈینٹی سیپریٹ ہے. your desire does not identify who you are. ٹھیک ہے, تو یہ اسلامکلی سیپریٹ تھی. ویسٹ نے کہا نہیں ایک ہی ہے, if you desire it you are that, if you desire men you are homosexual, ختم بات. although آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. on the other hand there are 3 things that اسلام نے جن کو ایک ڈبے میں ڈالا تھا ویسٹ نے ان کو سیپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے بایولوجیکل سیکس. بایولوجیکل سیکس, sex assigned at birth نہیں, sex determined at birth, that's number 1. بالکل. number 2 ہے your gender expression. ٹھیک ہے, کہ وہ کیا ہے, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہو. you express yourself as a man, I was born a man, I express myself as a man. and third is sexual orientation. ٹھیک ہے, سو یہ تینوں چیزیں اسلامکلی ایک ہی ڈبہ ہے, ایک ہی باکس میں. فار ایگزامپل نارمل سچویشن کیا ہے, میں کہتا ہوں 95% آف دا ورلڈ میں یہی ہے کہ یو آر بورن میل, جینڈر ایکسپریشن میل, ٹھیک ہے, سیکشل اورینٹیشن ہیٹروسیکشول. آئی واز بورن, آئی واز سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ یا سیکس ڈیٹرمنڈ ایٹ برتھ واز میل, میرا جینڈر ایکسپریشن میل, اینڈ میرا جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ ہیٹروسیکشول ہے. ٹھیک ہے, یا فیمیل ہیٹروسیکشول. ٹھیک ہے, دس از میجورٹی آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, ایبسولوٹ میجورٹی. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک چیز بتا دوں. امریکہ کے اندر اس وقت جو ایک گیلپ پول کے مطابق 4.7 میں پڑھا تھا یا 5% پیپل آئیڈینٹیفائی ایز LGBT. ٹھیک ہے, نیٹ فلکس آن دی ادر ہینڈ اس کے جو شوز آ رہے ہیں وہ 70 to 80% LGBTQ کانٹینٹ ہے. ہاں جی, ہولو بھی ہے کوئی پلیٹ فارم آئی تھنک, اس پہ بھی یہی تقریباً اسٹارٹس ہیں. آپ دیکھو یعنی ایک مائنورٹی ہے 4 to چلیں لیس دین 10% کہہ دیتے ہیں, لیس دین 10% کی مائنورٹی ہے جس کی جو ریپرزنٹیشن میڈیا میں ہے وہ 70 to 80% چلی گئی ہے. بالکل. دیر آر پیپل, میں نے آن لائن اسپیشلی ریسنٹلی 2009 کے بعد اسپیشلی میں نے بہت سارے جا کے ویب سائٹ پہ جو ہے نا چیک کرنا شروع کیا. a lot of people were complaining کہ یار ٹھیک ہے نیٹ فلکس اپنے شوز دکھا رہا ہے, بٹ وائی از اٹ کہ ہر شو کے اندر لٹرلی ہر شو کے اندر آپ LGBTQ کیریکٹرز دکھا رہے ہیں, حالانکہ وہ یعنی یا تو نا کہ معاشرے کی واقعی میں عکاسی کر رہی ہوں کہ جی جو جس لیول پہ پائے جاتے ہیں اسی لیول پہ آپ دکھاتے ہیں. کل میں نے دیکھا سیپریٹ جانرا ہے نیٹفلکس پہ LGBTQ کا, آپ اس پہ جائیں اور سارے ٹی وی شوز, ڈراماز, انٹرویوز, ایوری تھنگ یو فائنڈ LGBTQ. اینڈ دین انہوں نے کیا کیا کہ جو مین اسٹریم کیریکٹرز ہیں, جس طرح بھی ہم نے ٹاپک تھا سپر مین از گے رائٹ, اس پہ بھی ہم آتے ہیں ابھی انشاءاللہ. بیسکلی انہوں نے کیا کیا کہ جو مین اسٹریم کیریکٹرز تھے جو نو بڈی سائنڈ اپ فار دس, آپ ان کو بھی ہوموسیکشول, بائی سیکشول, بلا 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 دکھا رہے ہیں. سو بیسکلی ہوا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو لوگوں پہ تھوپنا شروع کر دیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذرا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ رکھتا ہوں. سپر مین سے پہلے کون سے کیریکٹرز گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بیٹ مین کا جو رابن تھا وہ ابھی کچھ سال پہلے ہی واز شون ٹو بی بائی سیکشول, نمبر 1. آئس مین جو کہ ایک اور بڑا سپر ہیرو ہے, اس کو انہوں نے کہا وہ بھی گے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دکھایا جی ایک ایکس مین کے اندر ایک بندہ آتا ہے کولاسس کے نام سے, دس ریئلی ہیوج گائے, اس کو کہا کہ ہی از آلسو گے. اس کے بعد وینم جو ہے اس کو کہا ہی از گے. سارے گے ہوتے جا رہے ہیں. اور اس تو اچھا یہ جو ہے نا یہ ریلیٹیولی چھوٹے سپر ہیروز ہیں, دیر لائک ٹھیک ہے, یہ بھی ان میں سے بھی مطلب رابن از پریٹی مین اسٹریم آئی وڈ سے, اینڈ سو از آئس مین. یہ ان کو آہستہ آہستہ گے کیا, بٹ یہ مطلب 2017-2018 سے یہ دے آر کمنگ آؤٹ آف دا کلوزٹ رائٹ.
اینڈ ٹریڈیشنلی دے ورنٹ سو. مطلب جب آپ کامکس ہم بچپن میں پڑھتے تھے ان میں سے کوئی بھی گے نہیں تھا, ٹھیک ہے. اچھا 2009 کے بعد نا اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا وی آر کمنگ فار یور کڈس, اینڈ انہوں نے ایکچولی گانا بنا کے بھی نیٹ پہ ڈال دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا ناؤ the thing is when you talk about Superman being gay, when you say Superman is gay, you know what you're saying? You're saying کہ the most popular comic book character of all time even to this date is gay or is bisexual. اس کا مطلب یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں the most powerful man in the world, in the fiction world, Superman سے powerful کوئی سپر ہیرو نہیں ہے. صحیح. Superman, the most powerful man in the world is gay. So role model دے رہے ہیں آپ. And what you're saying also is کہ now every single boy or girl who is growing up will have to learn about what is a bisexual. And they will perceive it as something very normal. And جس کو بالکل اس pretext میں وہ دیکھیں گے کہ you have to maybe respect everything. praiseworthy at You have to times, respect you know? everything. And یہ جو آپ نے بات کی ہے ضیاء بھائی, this is so phenomenal, so big actually. The parents should take heed right now. The next generation, the generation of our kids, imagine if Superman and Robin and these fiction in the fiction world جو کہ بہت مشہور ہیں somehow, اگر وہ اس طرح سے پورٹری کیے جائیں گے, what kind of perception our kids are going to have in that society, in that through we those need to times. learn, Umar bhai, کہ something is going on behind all this. Absolutely, you know, absolutely. we're not It's not talking out about of its own, یعنی naturally ہو رہا ہے, یہ کوئی agenda. Check this again, we're not talking about intersex, right, واقعی a real problem, we're not talking about that. We're talking about a made up problem. Right. 4% جو آپ کہہ رہے ہیں کہ population ہے جو کہ ان فیکٹ ہیں وہ بھی میل ہی. جی, ایک تو میجورٹی اوور میلنگ ہے نا جو کہ فیمیل ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 4% کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ہیں انہی میں سے, لیکن دے آر پورٹریئنگ دیم سیلوز ایز somebody else, ٹھیک ہے. اور اب اس کو ایک سوچے سمجھے ایجنڈا کے تحت ہر ڈومین یوز کرتے ہوئے, میڈیا بینگ the most powerful, ٹھیک ہے, سب جگہ پہ پھیلایا جا رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ یہ اس میں کوئی اتنی بڑی معیوب بات نہیں لگے گی کہ اگر اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش ہو اور اس کا تعلق شیطان سے جا کے ملتا ہو اور الومناٹی سے جا کے ملتا ہو. کیونکہ دیکھیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے کچھ, جس میں سے ایک تھا کہ میں یعنی فطرت جو خلقت بنائی تخلیق ہے نا اس کو چینج کروں گا. لیکن اس میں ایک تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو عجیب بزار قسم کے لوگوں نے اپنی چینجز کی ہوئی ہیں. پھر دوسرا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے میل بنایا, وہ اپنی خلقت کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایون سو مچ کہ وہ اپنے میڈیکل آپریشنز اور میڈیکل پروسیجرز کے تھرو جا کے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو جس کی 18 سرجریز ہوئی تھی وہ. پھر ایک فیمیل اللہ تعالیٰ نے اس کو فیمیل بنایا ہے, یعنی کریٹر کی تخلیق کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے کہ کریٹر ڈیسائیڈڈ دیٹ, کریٹر کی ڈیسیجن کی رسپیکٹ کو کیسے توڑا مروڑا جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ اس سے زیادہ پتہ کیا ہو رہا ہے عمر بھائی, میں اپنا جسٹ پوائنٹ کنکلوڈ کر لوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اوپر آپ میکرو لیول پہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے میل اینڈ فیمیل بنائے تھے, جنرل اینٹیٹیز, 2 اینٹیٹیز آف دا ہول ہیومن مین کائنڈ. یہ مین کائنڈ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. مین کائنڈ ان اٹ سیلف ایک اللہ کی تخلیق ہے, جس میں ماسز کے طور پہ آپ دیکھیں ان کو. اللہ تعالیٰ اس کی پروگریشن چاہتے ہیں ایک خاص طریقے سے. اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیجر ہے, ایک سیٹ اپ ہے, ایک سیٹنگ ہے, اس کو چینج کیا جا رہا ہے. اگر ہومو سیکچولیٹی عام ہو جائے, اسکولز میں پڑھائی جا رہی ہو, اور ایک لیٹ سے ایک 1/3 یا 50% لوگ ہومو سیکشول بن جائیں, کیا یہ ہیومینٹی مین کائنڈ کی پروگریشن اس طرح سے پاسبل ہو سکے گی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ شیطان ود دا ہیلپ آف ڈیوینٹ ہیومن بینگز اینڈ سم مسلمز ایز ویل انفارچونیٹلی پلئنگ ایٹ سچ بگر لیول کہ اللہ کی تخلیق کو اتنے بڑے لیول پہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسانیت پوری افیکٹ ہو جائے, اس سے اس کی پروگریشن افیکٹ ہو جائے. اصل میں پرابلم زیادہ تب آ رہا ہے کہ مطلب I don't really care about the non-Muslim world. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ when it's coming to Pakistan, ٹھیک ہے, a country which was created on the basis of لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, جس میں قانون اور sovereignty جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اسلام کا قانون فالو کیا جاتا ہے, اس میں یہ چیز آ رہی ہے. اس میں ڈراماز میں آ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا, بکس میں آ رہے ہیں, لاز بن رہے ہیں, مطلب نادرا میں بھی جو ہے چینجز آ رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ زیادہ افسوسناک ہے. ابھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں کر لوں پھر اس کے بعد آتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کسی کی بھی جب آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کی آئیڈینٹی پرائمریلی 2 وجوہات کی بنا پر اسٹیبلش ہوتی ہے. بالکل, ایک ہوتی ہے آپ کے جینیٹک یا بایولوجیکل, یا آپ کہہ سکتے ہو سائیکولوجیکل, ٹھیک ہے.
नाउ द थिंग इज कि साइकोलॉजिकल में आप environmental factors भी कह सकते हो, but environmental factors भी eventually psychological ही होते हैं, because environment has an impact on your psychology, right? So basically primarily दो हैं, तीसरा नहीं मिलेगा आपको. यानी या तो एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसके बायोलॉजिकली और जेनेटिकली हो रही है, यानी जिस तरह से वो अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, या उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसपे हम कहते हैं कि यार आई फील लाइक दिस एंड दैट, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स सपोज कि एक बंदा जेनेटिकली बायोलॉजिकली मेल है और उसकी साइकोलॉजी जो है वो कह रही है कि यूर फीमेल, ठीक है, एंड यू शुड एक्ट लाइक दैट. व्हिच इज ईजियर टू चेंज? दिस इज माय क्वेश्चन. व्हिच इज ईजियर टू चेंज? अगर आपने कुछ करना ही है, वुड इट बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर एक बंदा बायोलॉजिकल मेल पैदा हुआ है, साइकोलॉजी उसकी फेमिनिन है, और आप उसको फिक्स करना चाहते हो ना, बिकॉज उसके अंदर इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिजॉल्व करना, बिकॉज अदरवाइज वो बेचारा बेचैन है, वो बेचैन हुआ है बिकॉज देयर इज समथिंग. व्हिच वन इज इजियर टू चेंज, द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन और द जेनेटिक्स ऑफ द पर्सन? Obviously psychology, it's quite like the world of डिप्रेशन, ठीक है, द डिजीज ऑफ डिप्रेशन, जिसमें बंदा जो है वो आइसोलेशन में अलग रहना चाहता है मिसाल के तौर पे. तो हम उस बंदे के इस मेंटल स्टेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं. अगर हम ये करना शुरू कर दें कि जितने भी लोग डिप्रेशन के फेज से गुजरते हैं उनकी अलग कम्युनिटी बना दी जाए, और उनकी ब्रेन सर्जरी करना शुरू कर दी जाए, और उनको मतलब बहुत सारे नाम रिकॉग्नाइज करने लग जाएं, हम उस तरह रिकॉग्नाइज करने लग जाएं, तो ये एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं जनरल के साथ. मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मसले की जड़ पे पहुंचे हैं, ठीक है ना. तो इन्होंने क्या किया है, यानी APA जो था 1973 तक वो ये कहता था कि देखो अगर किसी के बॉडी में और उसकी साइकोलॉजी में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है तो साइकोलॉजिकली इसको हल किया जाएगा, बिकॉज एक इंसान की जो साइकोलॉजी है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे ही चेंज होती रहती है. देखिए मैंने आपको बताया बचपन में यू वांट टू बी समथिंग एल्स, जब आप बड़े होते हो यू वांट टू बी समथिंग एल्स. इट्स वेरी नेचुरल. बचपन में आप कहते हो यार मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूँ, जब आप बड़े होते हो आप कहते हो यार फायर फाइटर कितना कमाता होगा, या मैं आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन. आपके रोल मॉडल चेंज हो जाते हैं. आप किसी फॉर एग्जांपल बचपन में आपको सेसमी स्ट्रीट कैरेक्टर्स और बार्नी आपको बड़े कूल लग रहे थे, लेकिन बड़े होकर आप कहते हो यार आई हेट दोस गाइस, व्हाई? बिकॉज़ वो तो बच्चों के कैरेक्टर्स हैं यार. रेलेवेंट मिसाल दिया आपने, ठीक है ना. तो योर साइकोलॉजी चेंजेस एनीवे, इट चेंजेस एनीवे. सो व्हिच वन? अब आप देखो, अब वो ये कह रहे हैं मेडिकल साइंस में कि अगर एक बच्चा क्लेम करता है, 11 साल का बच्चा क्लेम करता है कि यू नो आई वांट टू बी अ प्रिंसेस, देयर इज अ बॉय हु सेज आई वांट टू बी अ प्रिंसेस, तो उसकी मां कहेगी बेटा लेट्स टेक यू थ्रू जेनिटल सर्जरी टू मेक यू अ प्रिंसेस, बिकॉज़ यू फील लाइक वन, लेट्स मेक you into a princess. उसके ऊपर प्रोसीजर्स करवा देगी. बाय द टाइम वो 17-18 का होगा, he would want to kill himself कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने एक थॉट एक्सप्रेस कर दिया. So this is where the problem is. Now जो असल सवाल मैंने आपसे किया था ना वो ये था कि अब चूंकि ये सुपरमैन तक बात पहुंच गई है, देखें मैं तो समझता हूँ माई चाइल्डहुड इज ऑफिशियली रूइंड बिकॉज आई ग्रू अप लविंग सुपरमैन. ठीक है, मैं बचपन में माई फेवरेट सुपर हीरो वो सुपरमैन. सुपरमैन की 2 कॉमिक बुक्स आती थी, एक थी सुपरमैन और एक थी एक्शन कॉमिक्स. दोनों में सुपरमैन फीचर करता था, दोनों में थोड़ा सा रोल उसका डिफरेंट था. बैटमैन की भी डीसी की दोनों कॉमिक्स हैं. बैटमैन की भी 2 होती थी, एक बैटमैन थी और एक डिटेक्टिव थी. दोनों का थोड़ा सा थीम्स डिफरेंट थे. फिर आगे वो डार्क नाइट सीरीज भी शुरू होगी. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के ग्रोइंग अप यू नो सुपरमैन को मैं क्यों पसंद करता था, मैं तो अपने लेंस से देख रहा हूँ. आई लव्ड सुपरमैन बिकॉज सुपरमैन जो है वो ब्रेव है, सुपरमैन स्ट्रांग है, सुपरमैन करेजियस है, सुपरमैन जस्टिस की बात करता है, सुपरमैन जो है ना ऑपरेशन को फाइट करता है. ठीक है, एंड दीज आर वैल्यूज दैट आई कुड रेजोनेट विद बिकॉज यू नो फादर बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, दादा बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, आई already loved these values. And when I saw them in Superman, I thought, you know what, this guy is awesome. Because he can fly in the air, he's so strong, he can lift a whole train or a truck, and all of these amazing things. And वो किस तरह से selflessly काम कर रहा है. ठीक है, तो वो सारे जो characteristics हैं उनके साथ मैं identify कर रहा हूँ. Now at the same time, I am also following him because now this leads to another question के why do people have role models in the first place. ठीक है, ये भी हर इंसान की फितरती रिक्वायरमेंट है कि उसको रोल मॉडल चाहिए होता है. एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू नीड रोल मॉडल्स. सो सुपरमैन तो एक तो मैं उसके वैल्यूज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ. दूसरा ये कि मैं अपने गले में तौलिया बांध के फिरना शुरू हो गया क्योंकि मुझे था कि यू नो आई वांट टू ड्रेस लाइक सुपरमैन. ऑब्वियसली मैं वो रेड एंड ब्लू तो नहीं पहन सकता था, लेकिन ये है कि चलो तौलिया बांध लिया, कुछ और कर लिया, जस्ट टू एक्ट लाइक सुपरमैन, राइट. सो अब आप सोचो कि हर इंसान जो फितरती तौर पे किसी ना किसी रोल मॉडल को देख रहा होता है, वो चाहता है कि मैं आई शुड लुक अप टू समवन एंड आई एस्पायर टू बी लाइक समवन. बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करते रहते हैं, बेहतर होते रहते हैं. सो होता क्या है कि बचपन में जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं वो नॉर्मली फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं. सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, XYZ कार्टून्स हम कोई देखते हैं, वहाँ से हम सीखते हैं. जब हम लोग जरा आप समझ लो कि टीन एजेस की तरफ आते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता,
تب ہمارے رول ماڈلس بدل جاتے ہیں. بدلتے اس طرح سے کیونکہ ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹین ایجز میں نا بچہ ذرا سیلف اویئر ہو جاتا ہے. ٹین ایجز میں آ کے مطلب لیٹس سپوز وین ہی اور شی ہٹس پیوبرٹی 13-14 کی ایج آپ سمجھ لیں, دیٹس وین یو بگن ٹو بی مور سیلف اویئر. تو یعنی اس سے پہلے نا آپ کوئی بھی کپڑے پہن لیتے تھے, امی نے ایک ہی سوٹ لیا, ساروں بچوں کو ایک ہی سلوا دیا, ٹھیک ہے. اب سارے بچے جو ہے نا میچنگ پھر رہے ہیں, اینڈ ناؤ وی ڈونٹ وانٹ ٹو شو دوز پکچرز ٹو اینی ون کیونکہ آور پیرنٹس ور سو انکول, رائٹ. سو ناؤ ایٹ دا ٹائم وین یو آر 13-14 اب ہمیں نا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن فیل ہو رہی ہے کہ اب اچھا پہلی دفعہ اب آپ خود سوچیں پہلی دفعہ جیل کب خریدی تھی آپ نے, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ کوئی کریم آپ نے کب لگانا شروع کی تھی, رائٹ, بیکاز آپ اپنے بارے میں سیلف اویئر ہو گئے. اینڈ دین یو ناؤ وین یو گو شاپنگ ود یور مام اینڈ ڈیڈ یو لائک نہیں ماما یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے, آئی وانٹ ٹو بائی دیٹ ناؤ, بیکاز اب آپ کی ایک پرسنالٹی آ رہی ہے. سو اس ایج میں نا یو بیکم یور رول ماڈل چینج. سو آپ کہتے ہیں ریئلسٹک ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت پہلے کی نسبت, کیونکہ پہلے آپ سوپر مین اسپائڈر مین تھا, اب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ یار دیر از نو سچ تھنگ ایز سوپر مین اسپائڈر مین, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہو نارملی, پھر آپ کو نا اس وقت عام طور پہ لوگوں کو ایکٹرز, فٹ بال پلیئرز, میوزیشینز, سنگرز, ڈانسرز, یہ رول ماڈلز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کرسٹیانو رونالڈو ہے, میسی ہے, کوئی بھی میوزیشین ہے, کوئی بھی ایکٹر ہے, میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں بیکاز وہ ایک ریئل ہیومن بینگ ہے. اینڈ سو مے بی بائی دا ٹائم یو ایگزٹ یور ٹینز آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ اتنے بھی اوسم نہیں تھے, کیونکہ اوبیسلی میں نے اپنا کریئر بنانا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسے لوگ جو کریئر میں آگے ہیں وہ آپ کے لیے رول ماڈل بن جائیں. ہیئر از دا پرابلم از کہ ایک بچہ جو میں نے آپ سے کہا کہ 5 سال سے لے کے یا 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر کا ہے, جو کہ سپر مین کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہا ہے. ویسٹ کے لیے سوال یہ ہے کہ وائی وڈ یو وانٹ ٹو چینج این ایگزسٹنگ کیریکٹر ٹو بائی سیکشول وین یو کوڈ ہیو کریٹ, مطلب میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں, آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ایک نیا کیریکٹر نکالتے, گے مین فار ایگزامپل, اور وہ ہوتا ہی ہومو سیکشول. تو جس نے ریلیٹ کرنا ہے 5% نے وہ جا کے کر لے, یہ باقی عوام کو کیوں رگڑے ہو بیچ میں, یہ جو جن کا آلریڈی سپر مین ہیرو ہے. اور بائی دا وے جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی, یہ جو جان کینٹ ہے یہ بیسکلی کلارک کینٹ کا بیٹا ہے. کلارک کینٹ اب اوریجنل سپر مین ہے, وہ تو تھوڑا سا بزرگ ہو گیا, لیکن یہ کلارک کینٹ اور لوئس لین کا بچہ ہی ہے. اور اس کو انہوں نے کہا کہ جو اس کا کریٹر ہے, اس کا میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بڑے پیار سے ایکسپلین کر رہا تھا کہ وائی وی میڈ ہم بائی سیکشول. اس نے کہا دیکھو وی وانٹ آر ریڈرز ٹو انڈرسٹینڈ. اب ریڈرز کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں کہ ریڈرز کے نیچے بریکٹ میں لکھے ہیں 7 to 14 year old, ٹھیک ہے, بوائز. He said we want our readers to go on a journey of exploration because John Kent is basically exploring his Kryptonian identity and the fact that he's also an earthling because باپ اس کا Kryptonian ہے, ماں اس کی جو ہے وہ ہیومن ہے. اب وہ جو ہے نا اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپلور کر رہا ہے, وہ اپنی سیکشل اورینٹیشن کو ایکسپلور کر رہا ہے, وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو ایکسپلور کر رہا ہے, جینڈر ایکسپریشن کو ایکسپلور کر رہا ہے. اینڈ سو دیئر فور وی وانٹ آور ریڈرز ٹو گو تھرو دیٹ ایکسپلوریشن جرنی ود ہیم. ساؤنڈز بیوٹیفل, ساؤنڈز فینٹاسٹک, ساؤنڈز ریئلی کول, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ان یعنی 7 سال کی عمر میں, واللہ العظیم میرے تو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ سپر مین کی بیڈ روم کی لائف کیا ہوگی. میں سپر مین سے اس لیے امپریس ہوں ہی نہیں, میں اس لیے امپریس ہوں کہ وہ جسٹس, پیس, کریج, بریوری, ان ویلیوز کو, ان ورچوز کو لے کے چل رہا ہے. واٹ ہی ڈز ان دا بیڈ روم از فرینکلی ناٹ ایون مائی کنسرن ایز اے بوائے. میں مطلب 7 to 14 کی بات کروں, اٹس ناٹ مائی کنسرن. سو دا تھنگ از کہ ناؤ یو آر میکنگ اٹ اے کنسرن وین یو سے دیٹ سپر مین از بائی سیکشول. یو آر سیئنگ کہ ناؤ کڈز ہو ہیو نو کلو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ will ask this question کہ اچھا یہ بائیسیکشول کیا ہوتا ہے. اینڈ the thing is کہ میں نے کہا نا کہ میں نے تو تولیہ باندھ لیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ تولیہ باندھنا میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بچہ جو ہے, جو ایک بیچارہ ابھی گرو کر رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہو یو شوڈ پروبیبلی ایکسپلور دس, مے بی یو لائک اٹ, maybe you should start having relationship with the boy because you see your favorite superhero Justice and all that stuff is now kissing boys, so might as well try. And so he's bisexual. Bisexual is a cool way of saying, is a nice way of saying کہ وہ ہے تو heterosexual ہی ہے, but he's also kind of flirting with the other side. ٹھیک ہے نا. اور اس میں تو کوئی بھی آپ کا وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جی بایولوجیکل مسئلہ تھا یا فلانٹم کا تھا. ٹیکنیکلی وہ ہی از اراؤزڈ بائی دی اپوزٹ جینڈر آلسو. مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے, ایون وہ سائیکولوجیکل مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن ناؤ جسٹ فار دا سیک آف اس کو آپ ٹھہرے کے کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پہ بھی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ ضیاء بھائی آپ نے بہت ڈیٹیلس ہے نا اس سپر مین والے اور اس طرح کی جتنی بھی ہیں ان کو سم اپ کیا ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ اوپن آور آئیز کہ ہونے کیا لگا ہے. ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
the play is going to be played at such a bigger level. یہ جو آپ نے بات شروع میں کی تھی نا کہ آخر کیا مقصد ہے سپر مین کو کیوں دکھانا تھا جو کہ لوگوں کے بچوں کی جو آج کل بڑے ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا تھا فار سم گڈ ویلیوز فار سم گڈ تھنگس. جی وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے کھیلنا ہے جہاں سے میکسیمم امپیکٹ ہو. بے شک. تو آپ نے بڑا زبردست پتہ ہے they want to make it the new normal actually. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ they want to finish eradicate males and females اور وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوتا ہے اور یہ میل اینڈ فیمیل جو ہے نا اب نارملٹی یہ ہے. صحیح. آپ اگر ان کا پڑھیں جو ان کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جو کہ ریکگنائز بھی ہیں تو وہ یہی چاہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ سیکس اور جینڈر اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ از ناٹ واٹ ڈیفائنز یو. It is your gender identity, what you perceive yourself deep inside. That is what defines your gender. This is what they want to be it to be as normal. ایک چیز ویسے ہمیں ڈسکلیمر میں یہاں بتا دینی چاہیے کہ what you try to explain کیونکہ یہ فینومینا تھا بہت بڑا سپر مین. We don't really endorse as Muslims Superman supernatural قسم کی یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کی. We don't endorse them. But because this matter was so gross and so involved with nearly every growing child and so تو اٹ ہیڈ ٹو بی کلیریفائڈ. ایبسلیوٹلی. جیسے میں اس میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر دوں. ابھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ بھی آئیں گے اس بات پہ کہ ہمارے پاکستان میں کیا لاز اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہم ایک پاکستانی ڈرامے کا کلپ ہم پلے کر دیں جو پریزاد ڈرامے کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. وہ کلپ ہم پلے کر دیں. لیٹس لسن ٹو واٹ دے آر سیئنگ کہ اچھا یہ ڈرامہ جو ہے نا لوگوں نے اس کے بارے میں بڑا کہا کہ جی بڑا اچھا ہے, اس میں بہت اچھا کانٹینٹ ہے, بڑا سوشلی یعنی جو ایسے ایشوز ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں. لیکن لیٹس جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ کہ یہ جو کلپ ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے اباؤٹ سم ٹائپ آف ٹرانسجینڈرازم. ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ اینڈ دین لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. نے ٹھیک نہیں کیا گھر سے بھاگ کر. درستانی جی اور شبیری چچا کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے. محلہ چھوڑ کے چلے گئے. جانتا ہوں مگر تو ہی بتا میں کیا کرتا. میرا نکاح کروانے کو تلے تھے وہ. اپنے ساتھ کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا. اس لیے بھاگنا پڑا. یہ سب تو تم وہاں رک کے بھی اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتے تھے. بہت کوشش کی, وہ تو مجھے تیرے ساتھ تھے. تو فکر نہ کر, میری ماں بہت سمجھدار بہت صابر عورت ہے. میرے باپ کو سنبھال لے گی وہ. اور میرا مسئلہ دنیا سے بہت علیحدہ ہے. میں کیا کرتا, میرے اندر کا مرد کسی اور مرد کی حاکمیت برداشت نہیں کر سکتا. تجھے تو بہت اچھے سے پتہ ہے. تو یہ میرے اندر کا مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کی حاکمیت برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک لڑکی جو ہے بایولوجیکل فیمیل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کا مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کی حاکمیت برداشت نہیں کر سکتا. بیسکلی یعنی آپ نے مرد سے شادی نہیں کرنی, آپ نے کسی عورت سے کرنی ہے. یہ فرینکلی آپ بتا دیں نا. اور پھر یہ جو آپ تو علی اچھی طرح جانتے ہیں میڈیا کی جو فنکاریاں ہوتی ہیں, یہ جو پیچھے جو میوزک انہوں نے چلایا ہوا تھا بڑا مطلب کہ جو ہے نا ایسے ویسے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے آپ کی بات ہے؟ اس سے لوگوں کے جو دل ہے نا وہ کھل جاتے ہیں, دماغ کھل جاتے ہیں اور ایکسیپٹنس پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے پیچھے ہارر میوزک لگاتے تو کیا ہوتا؟ پھر برا لگے گا, عجیب سا لگے گا, وہ پینیٹریٹ نہیں کرے گی نا تھاٹ, آپ کے ذہن تک نہیں پہنچے گی. So basically they use music and they use these type of instrumental and sad type of things. بھائی بڑے ویل فارمولیٹڈ ڈائلاگس ہیں جو کہ نا دے ساؤنڈ ویری پلیزنگ ٹو بی ہرڈ اور ویری لیجٹ. ہم تو بہت چھوٹے ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی دا ہول ڈراما یو نو وہ کس لیے بنایا گیا, وہ پوری ایک اسٹوری ہے نا. وہ اسٹوری کس لیے کہ یہ اپنے جو آپ کا آبجیکٹیو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, یہ جو تھاٹ ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اچھا پورا ایک سیڈ سین تھا. جب سیڈ سین دیکھتا ہے نا بندہ کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ پیدا کیا نا, تو آپ ایز فطرتی طور پہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں. فطرتی طور پہ انسان ظلم نہیں اچھا لگتا, ہمیں انجسٹس اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی آپ کو
ایک سمپتھی کارڈ پلے کرتے ہوئے ایک ایسی چیز کو لیگلائز کرنا چاہ رہے ہیں یا لیجٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے. سو بیسکلی اگر یہاں پہ میں ان کو ریپلیس کر کے کسی چور یا ڈاکو یا لٹیرے یا ریپس کو ڈال دیتا اور وہ یہ کہتا کہ بس میں کیا کرتا, میں تو مجبور تھا, مجھے تو اللہ نے بنائی چور تھا, میں تو اندر سے میرے ڈیزائر مطلب اپنے ڈیزائر کو جسٹیفائی کرتا کرنا چاہیے نا, تو وہ نہیں کریں گے نا. یا فار ایگزامپل میں اگر چلیں ہم نے تھوڑی میں جو ہے نا شروع میں تھوڑی بات کی تھی اس کے اوپر کہ یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ میرے اندر کا پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھا وہ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کی حاکمیت کے اندر آتا, تو اس لیے پھر مجھے جو ہے نا ایکشن لینا پڑا. اور میں جا کے اگر چلو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کر دیا یا کچھ کر دیا تو میں کہتا ہوں جی میں تو یہ برداشت, تو میں اندر سے اگر میں اندر سے پرائم منسٹر فیل کرتا تھا تو آپ کون ہوتے مجھے جج کرنے والے. اور میں اپنی ایک سیپریٹ حکومت بنا رہا ہوں اپنے ایک کنفائنڈ ایریا, اور پھر میں وہ ایک اپنا ایک بنا کے میں جو ہے نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے میں جنگ شروع کر دوں. وڈ یو تھنک دیٹ از لیجیٹیمیٹ کاز؟ واٹ آر یو سیئنگ؟ یو سیئنگ کہ ایک بندے کی جو اندر کی فیلنگز ہیں, جو بھی ڈیزائر اس کے دل میں ہے, وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے, ریلیٹ کرے, اینڈ دین ایوری بڈی شوڈ جسٹ پلے along with them اینڈ ڈیفائی سائنس آلسو. مطلب سائنس کو بھی پھینکو ڈبے میں اور ہر چیز کو ختم کرو, جو بھی جس کی جو فیلنگ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اور کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. اصل میں افسوس تو یہی ہے ضیاء بھائی, جی افسوس یہی ہے کہ یہ پاکستانی ڈرامہ ہے, ہم ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ہماری پاکستانی میجورٹی اردو اسپیکنگ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, پاپولر ڈرامہ ہے, یہ پاپولر ڈرامہ ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے. بھائی آپ کا کیا مقصد ہے پاکستان میں, آپ مسلمانوں کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, آپ کیا کروانا چاہ رہے ہو, آپ مطلب اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں. پھر وہ لا بھی ایبسلیوٹلی, اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو این ایجنڈا اور آپ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. عمر بھائی لا بتا دیں ذرا. اصل میں ضیاء بھائی پہلے بھی ویسے ایک دو کلپس آئے ہیں اس بارے میں. جی یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ, 2018 میں یہ لانچ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا دھیان سے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جو کہ نا ہر طرح کی پروٹیکشن آف رائٹس آف آل کائنڈز آف سٹیزنس جو ہے وہ اس کو انشور کرتے ہیں, جس کو جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 25 اور آرٹیکل نمبر 35 ہے, جنرل پروٹیکشن آف آل سٹیزن, ان کے رائٹس. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اس طرح اسپیسیفائی کر کے ایک کمیونٹی کے اس طرح سے نکالنے کی اتنا زیادہ ایسے اس کے اندر نیٹی گریٹیز میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جی چونکہ ان کے ساتھ جو ٹرانسجینڈر, وہ نا اس کو ٹرانسجینڈر ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں تھوڑی سی دیر میں. اور ٹرانسجینڈر میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ انٹرسیکس والا بندہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ میں اسی پہ آؤں گا. میں پہلے شروع میں ذرا بتا رہا ہوں ان کی زبانی. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرانسجینڈر جو تھے ہیں نا, ان کے ساتھ یہی تو پلے ہے, یہی تو گلچ ہے جو اندر سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اوور آل جو ایکٹ ہے نا وہ اتنا کوئی برا نہیں ہے, وہ ان کی فیور میں ہے, وہ رائٹس میں. وہ کہتے ہیں جی ٹرانسجینڈر کے ساتھ نا یہ بہت سائڈ لائن مارجنلائز کیا جاتا تھا ان کو سوسائٹی میں, ان کے ساتھ بڑا ڈسکریمنیشن ہوتی تھی, بڑا برا سلوک ہوتا تھا, رسپیکٹ نہیں تھی ان کی, تو ان کو ہم اسپیشل پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں, which sounds in itself. ہاں, مجھے تھوڑا سا کلیئر آپ یہ کریں کہ ہم نے ان فرسٹ پلیس کیا ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ دیز گائز آر ٹرانسجینڈرز؟ پہلی غلطی تو یہی نہیں ہے ہماری کہ we accept the fact that these people are transgenders and these are the third kind of people. یہ میں اسی طرف آنے لگا ہوں ایگزیکٹلی اس ڈیٹیل کو کلیریفائی کرنے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس ایکٹ کے کئی ایک آبجیکٹیوز ہیں جن میں سے دو میں ہمیں مین پرابلم ہے. اس میں جو انہوں نے کیا ہے نا, اس میں ایک تو یہ کیا ہے نمبر 1 پہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے ڈیفائن اے ٹرانسجینڈر پرسن, جس کی ڈیٹیل میں ابھی آتا ہوں. اور دوسرا تیسرا 5 پوائنٹس لکھے ہیں انہوں نے, لیکن تیسرا پوائنٹ ہے confer right upon transgender person to be recognized as such and a right to self-perceived gender identity. A right to self-perceived gender identity. یہ وہ دو ایریاز ہیں جو پرابلمٹک ہیں, which we really need to identify because we are Muslims, we are living in a Muslim country, Islamic Republic of Pakistan, جس کا constitution, law نہیں, constitution یہ کہتا ہے کہ nothing can be repugnant to قرآن and سنہ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سنیں کہ جو ایکٹ ہے نا, اس کے آپ یہ اب آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم پہ, یہاں پہ میں نے یہ سیکشن, اس کا اسٹارٹنگ جو ڈیفینیشنس کا سیکشن ہے وہ نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, جو میں نے ایک پوائنٹ ان کا آئیڈینٹیفائی کیا نا, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹرانسجینڈر پرسن. ٹھیک ہے, اس میں وہ پہلے تو کہتے ہیں انٹرسیکس پرسن, جس کو وہ خنسا کے نام سے یا جس کو مخنث عربی میں کہتے ہیں وہ بھی لے آئے. ٹھیک ہے, دیٹ از کلیئر, دیٹ از واٹ وی ایکچولی اسٹینڈنگ فار. ایبسلیوٹلی. نمبر 2 میں وہ یونک جسے کہتے ہیں جن کو جو کسی وجہ سے ان کو ایسا آپریشن سرجری جانا پڑا کہ دے لاسٹ دیئر ایکچوئل جینڈر, جیسے میل کے کچھ ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک پراپر ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے وہ کہ اب ڈیفائن کر رہے ہیں
a transgender, what is a transgender person? A transgender man, transgender woman, Khwaja Sira, or any person, now listen to this part, Any person. or any person whose gender identity and gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. Oh, یہی تو this گورا is کہہ the رہا ہے. problem ہے. ایگزیکٹلی اچھا, یہ, اور this میں is آپ the کو بعد میں problem. بتاؤں گا کہ کیسے یہ جو ہم گوروں کی اور بہت ساری انٹرنیشنل کمیونٹیز اور رجسٹرڈ ریکگنائزڈ گروپس ہیں نا, ان کی ڈیفینیشن سے لائی گئی ہیں چیزیں. اب ہم نے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نیچے, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ باٹم رائٹ یہ پہ جو دیکھیں, تھرڈ پوائنٹ آپ نے کہا نا, یہ ایکسٹریملی ان اسلامک ہے. ایکسٹریملی, کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جینڈر ایکسپریشن اگر تم بورن میل ہو, فیمیل ایکسپریشن کرو, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. لعنت ہو رہی ہے اس پہ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو رہی ہے اس پہ, اور یہ اسے کہہ رہے ہیں نہیں دس از ایکسیپٹیبل. میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ باٹم رائٹ پہ آپ دیکھیں, میں نے یہ دو ڈیفینیشنز ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں جو اس ڈیفینیشن کے اندر انہوں نے یوز کی ہے. اگین جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر ایکسپریشن, سو پلیز ڈو ٹیک اے لک ایٹ دیم, تب آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپنا جینڈر آئیڈینٹی کی بیس پہ اس کی سیلف پروکلیمڈ آئیڈینٹی ہم تسلیم کریں گے. جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے؟ مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل, فیمیل اور بلینڈ آف بوتھ اور نائدر. Remember, I'm quoting from the act now. I'm not quoting any international definition. آپ یہ ریپیٹ کریں ذرا, کیا جی, gender identity they define in the act as جینڈر آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, means a person's innermost and individual sense ٹھیک ہے, of self as male, female, a blend of both or neither. سبحان ٹھیک ہے, سو بیسکلی یہ اس کا سائیکولوجیکل کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ انر موسٹ کہا جا رہا ہے نا, یہ آؤٹر موسٹ تو نہیں ہے کہ تمہارا جو ظاہری ہے, باطن کی بات ہو رہی ہے کہ اندر سے تم کیا, کہ تم اندر سے اگر ایک انسان فیل کرتا ہے کہ وہ مین ہے, وومن ہے, بوتھ ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی مخلوق ہے, کوسچننگ ہے, وہ ٹرانس ایج بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹرانس اسپیشیز بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اپنے آپ کو وہ کرے, تو قانون کو اس کو ماننا چاہیے. آگے پڑھیں جی. پارٹ ای میں پھر وہ جینڈر ایکسپریشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہمارے ایکٹ میں, پاکستان کے ایکٹ میں. جینڈر ایکسپریشن ریفرز ٹو, بالکل وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی. ایکچولی وہ ڈیفینیشن اتنی سملر ہے کہ میں نے یہی بتا دی تھی شروع میں. جینڈر ایکسپریشن ریفرز ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر جینڈر آئیڈینٹی. رائٹ, ناؤ دے آر ٹیکنیکل ایز ویل, کیونکہ انہوں نے جینڈر آئیڈینٹی یوز کر دیا اب یہاں پہ ورڈ, جس میں آپ وہ پورا فٹ کریں, یعنی کہ ہز پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر پرسیوڈ جینڈر ہاؤ ایور دے وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ. ناؤ یہ انہوں نے ایک تو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن یوں کر کے ڈیفائن کر دی جو کہ پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی تھی. ایک یہ بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے نا بڑی عجیب و غریب امپلیکیشنز اور پروویژنس کھل گئی ہیں. اب جو نیکسٹ پرابلمٹک پارٹ ہے نا, وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہوگا, چیپٹر 2 کا یہ نمبر 3 ہے, اس میں ہائی لائٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن, اور اس میں نا یہ رجسٹریشن کی بات کرنے لگا ہوں میں, جو ایک مین پوائنٹ تھا ناظرہ رجسٹریشن. جی, اور جو بہت سارے اور بھی لوگ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ رجسٹریشن ایک لیجیٹیمیٹ, ایک آتھورائزڈ لیگل ڈاکیومنٹ ہے, لیگل ڈاکیومنٹ ہے آپ کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, جس سے 2-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن جو ملک میں ہے وہ نمبر آئیڈینٹیفائی ہوگا, آپ کا جینڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, ہمارے مطابق آپ کا مذہب بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, جس کی بیس پہ بہت ساری ڈیسیجنز ہونی ہوتی ہیں, ڈفرنٹ ڈومینز آف لائف ہیں. ہاں, ریپرکشنز پہ تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں. اب اس پہ وہ کہہ رہے ہیں, ریممبر اگین یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ایکٹ کا, جس کو جو پرابلمٹک ہے کہ رجسٹریشن. وہ کہہ رہے ہیں جی اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر, ناؤ انہوں نے پچھلے سیکشن میں ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کر دیا. اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر انڈر سب سیکشن 1 شیل ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ ہمسیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ ایز پر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی. میں نے اس کو ان باکس میں بھی کیا ہوا ہے, ریڈ باکس میں, تاکہ آپ اس کو غور سے پڑھیں. یہ پرابلم ہے ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ, جو ہر ٹرانسجینڈر بندہ جو اپنے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے ایز سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, یعنی اپنے پرسیو کیے ہوئے, اپنے اخذ کیے ہوئے جو جینڈر اس کو محسوس ہوتا ہے, جو جنس محسوس ہوتا ہے, اس کے مطابق جا کے رجسٹر کرا سکتا ہے, یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں, میل فیمیل کرا سکتا ہے, فیمیل کسی بھی ادارے میں اس طریقے سے کام بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ کچھ جگہوں پہ فیمیل کا کوٹا ہوتا ہے, وہ پھر وہ ادارہ باؤنڈ ہے اس کو اس کوٹے کے مطابق ٹریٹ کرنا بھی, اور اس کی اگر ایلوکیٹڈ جگہیں ہیں, مطلب دیکھیں یہ ہے پرابلم. اچھا, میں کچھ آپ سے 3-4 سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب مجھے آپ کیا دیں گے بیسڈ اپون دس رائٹ ناؤ. لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے, بورن فیمیل ہے, ان کے ابا جان کا انتقال ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیتھ بیڈ پہ,
وہ ان کے انتقال سے کوئی ہفتہ پہلے یا مہینہ پہلے جا کے نادرا آفس جاتی ہیں اور کہتی ہیں آئی آئیڈینٹیفائی ایز میل, ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ اے ڈاٹر, آئی ایم اے سن. تو کیا ان کے انہیریٹنس کا شیئر چینج ہوگا؟ یس اور نو؟ آبویسلی بالکل ہوگا, کیونکہ انہوں نے ایکٹ میں یہ کلیریفائی کیا ہے. انہوں نے ایکٹ میں اگر آپ نیچے پڑھیں تو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ لاز آف انہیریٹنس بھی, جو ٹرانسجینڈر میل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کو میل والے ملنے چاہیے, انہیریٹنس ملے گی, جو کہ ہمارے اسلام کے مطابق میل کو 2 حصے ملتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر فیمیل کرے گا وہ اس کو فیمیل کے مطابق 1 حصہ ملے گا. یعنی دیز آر دی امپلیکیشنز آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو. اوکے, لیٹ می کم ٹو سم تھنگ ایلس. آپ سے ایک اور سوال ہے. سوال یہ کہ اگر ایک اگر میں یہ صرف ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھ دوں نا جو اس میں مینشن ہے, تاکہ اس کو ہم کم از کم ختم کر دیں, کہ انہوں نے جو اس میں 4th پوائنٹ مینشن کیا ہے نا رجسٹریشن کے حوالے سے, انہوں نے یہ کلیئرلی مینشن کیا ہے a transgender person already issued a CNIC by NADRA shall be allowed to change the name and the gender according to his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC, driving license and passport. So I wanted to highlight this, خود کہ کرے change بھی گا. کر سکتا ہے کبھی. اینڈ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیں کہ دس از وداؤٹ اینی میڈیکل ٹیسٹنگ واٹس ایور. جی, صرف انہوں نے اس میں ایک ایفیڈیوٹ کا ریکوائرمنٹ, ایفیڈیوٹ آپ کروا لیں گے جی, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لیٹر سلائڈ میں آپ کو دکھا دی جائے گی. ایفیڈیوٹ اس نے خود لکھ کے دینا ہے, اور کچھ اس میں ریزن اس نے اپنے طور سے بتانی ہے, جس میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے کہ جی وہ کنونسنگ ریزن ہونی چاہیے. اب کنونسنگ ریزن از اے ریلیٹیو سبجیکٹیو میٹر. بالکل. تو بیسکلی یعنی وداؤٹ اینی میڈیکل ایگزامینیشن ایک بندہ جو ہے, ایک مرد جو ہے, وہ جا کے عورت کی طرح آئیڈینٹیفائی کرے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرا کسی کا, فار ایگزامپل ایک اسکول ہے جو کہہ رہا ہے کہ وی آر ہائرنگ فیمیلس, ٹھیک ہے, میں جا کے اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں ایفیڈیوٹ بنوا کے, اور میں کہتا ہوں جی میں اپلائی کر رہا ہوں, اور اگر وہ مجھے نہیں جاب دیتے میں ان کے خلاف کیس کرتا ہوں کہ جی آئی ایم کوالیفائڈ, میری ایجوکیشن کوالیفیکیشنز ہیں, مجھے فیمیل کوٹا میں کیوں نہیں اجازت مل رہی. کہتے ہیں بھائی آپ اپنے منہ پہ داڑھی دیکھیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے جج کر رہے ہیں, آپ میرا جینڈر ازیوم کر رہے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو ازیوم مائی جینڈر. آپ دیکھو نادرا کے اوپر جو ہے نا فیمیل لکھا ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ کہ میں فار ایگزامپل ایک بایولوجیکل مین ہے, آئیڈینٹیفائز ایز اے وومن, wants to get married, ٹھیک ہے, سو میں اگر جا کے کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی ایم دا اسٹیٹ ریکگنائزز می ایز اے وومن, بیکاز میں ایک مرد ہوں لیکن میں نے وومن کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. میں جا کے ایک مرد سے شادی کرتا ہوں, ٹیکنیکلی یہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا نکاح ہے. تو یہی تو سیم سیکس میرج کا دروازہ یہیں سے کھل گیا نا. دروازہ کیا, یہ تو پورا کا پورا گھر کھول دیا. کیا ہوا, یہی سب سے بڑا اعتراض ہے ہمارا, جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف جاتا ہے, جو کہ نارمز نیچر کے خلاف جاتا ہے, اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف یہ تو ہو گیا ہے. ہاں, وہ بھی میں بتاتا ہوں پوائنٹ ایک, اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کیسے جاتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی زیادہ بات کرتے ہیں کہ اس کی بڑی عجیب و غریب امپلیکیشنز ہے. ایک میرج کی آ گئی کہ جی اب یہ گیز کے لیے دروازہ کھل گیا, ہومو سیکشولس کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں عورت ہوں, میرا CNIC پہ لکھا, دوسرا کہتا ہے جی میں مرد ہوں, تو ہم شادی ہماری کیا ہے, ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں. جبکہ اسلامی معاشرے میں جو ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, جہاں پہ اللہ کا قانون, اللہ کا نظام, آپ کہتے بھی ہیں تھیوریٹیکلی یو سے دس, اللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ملک میں اللہ کا نظام قائم ہوگا, اللہ کی اوبیڈینس کی جائے گی اس ملک میں. وہاں پہ آپ ایسے زبردست طریقے سے دروازے کھول رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بڑی دھیان سے فارمولیٹ کر کے لا کو یہ دروازے بند کرتے ہیں, وائل مینٹیننگ دا رائٹس آف دا ریئل انٹرسیکس پیپل, جو کہ واقعی ان کے رائٹس مینٹین کرتے ہوئے بڑے دھیان سے دروازے بند کرتے کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے, تاکہ اللہ کی حاکمیت قائم رہے. آپ نے ان کے اللہ کے اگینسٹ, ہم نے پیچھے یہ قوم لوط سورۃ الحجر سورۃ الاعراف کی بات کی, کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی غصے کی سے بات کی ہے. آپ اللہ کے اگینسٹ یہاں پہ پروویژنس کھول رہے ہیں کہ میرج کریں. پھر دیکھیں یہ انہیں اسی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, دا گزیٹ آف پاکستان ایکسٹرا مارچ 16 2021, یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, یہ گزیٹ میں شامل ہو چکا ہے 21 میں نا. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ اس کی امپلیکیشن ہے آپ کہ جی وہ CNIC پہ میل فیمیل اپنی مرضی سے لکھوا سکتا ہے. اس کی if a transgender person makes a request to be searched by an officer of a specific gender in accordance with the gender indicated in transgender person's CNIC, that request shall be accepted. Can you imagine? سیکورٹی ایئرپورٹ سیکورٹی پہ کھڑا ہے بندہ, وہ کہتا ہے جی میں تو خاتون ہوں, مجھے خاتون سرچ کرا کے, ود فل ماچو لک, یو نو, وہ مسچیویس بندہ ہے, اور وہ سیدھی سی بات ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مزے لینے کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ مجھے فیمیل سرچ کریں ہر جگہ سے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ایسی سسپیشیس حرکتیں بھی کرتا ہے کسی بھی سیکورٹی میں آپ لیں. یعنی اس کی امپلیکیشنز دیکھیں آپ. اور دیکھیں اگر ایک لڑکا جو ہے وہ 18-19 سال کا کسی گرلز کالج میں داخلہ لینا چاہ رہا ہے, وہ اپنا کارڈ دکھا کے وہ گرلز کالج میں جا رہا ہے. لائک دیر آر گروپ آف گائز ناؤ ہو آر چینجنگ دیئر CNIC saying we are women and they are going into a girls college, وہاں جا کے ایشیا کرو.
جا کے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے ان کے ساتھ پڑھو, اسمبلیوں میں حصہ لو, گرلز لاکر روم میں گھس جاؤ, جا کے کسی شادی کا فنکشن ہو رہا ہے, وہاں پہ کہنا جی جینٹس دس سائڈ, لیڈیز دس سائڈ, آگے تو جی میں تو لیڈی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں تو اندر جا رہا ہوں. سو واٹ آر یو سیئنگ؟ اور اس کی امپلیکیشن اسپورٹس میں بھی آتی ہیں. آپ اپنے اسپورٹس کے اندر آپ دیکھیں, ایک بندہ اپنے آپ کو وومن آئیڈینٹیفائی کرے, ٹھیک ہے, اور وومن آئیڈینٹیفائی کر کے کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جائے کہ جی میں پاکستان ویمن ٹیم کا کیپٹن ہوں, ٹھیک ہے, میں آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن, حالانکہ وہ ہے مرد ہے, اور وہ چھکے چوکے بھی لگا رہا ہے. سوچے سمجھے بغیر انہوں نے یہ لا, یار ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے واللہ العظیم. یہ آپ دیکھیں, مطلب آپ نے نا ایک چیز کو کرتے کرتے پوری سوسائٹی کی فیبرک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اصل میں اس میں سب سے ایک اور بڑا اعتراض جو ہے نا وہ یہ ہے, جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ سوچے سمجھے بغیر, obviously اتنا نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل سوچے سمجھے بغیر کیا. کچھ انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ مانگا اور کچھ کہا ہے, ایک چھوٹی سی چیز لکھی ہے کہ جی کنونسنگ آرگومنٹ ہونا چاہیے. ناؤ اٹ از اے میٹر آف ڈسکشن, سبجیکٹ ہے, لیکن جو یہ کر سکتے ہیں نا تو وہ کنونسنگ اس کو بھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیا ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی, رشوت سے کتنے چیزیں نہیں چینج ہو جاتی, اور اسپیشلی جو ایجنڈا اوپر سے آ رہا ہو تو اس کے لیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو گلچ یا جو غلطی ہے نا جس کی وجہ سے یہ امپلیکیشنز نکل رہی ہیں ضروری, وہ یہ ہے کہ وداؤٹ دا انوالومنٹ آف اینی ایگزامینیشن بورڈ, اینی میڈیکل بورڈ, اینی سچ, یعنی ریشنل بورڈ ہونا چاہیے تھا جس میں سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, انڈیا کا ہے یہ آپ اگر وہ جو یو این کا ذرا کامنٹ پڑھ دیں, وہ جو آپ نے مجھے دکھایا, میں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایون یو این کا جو یہ ہمارا ایکٹ ہے نا, یہ ساری چیزیں سیکورٹی میں آتی ہیں. وہ لوگ بڑا دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہمیں ماڈریٹ کرنے کی چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ایک ڈاکیومنٹ چھپا ہے, اور یہ ہمارے پاکستان کی جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے. آپ وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ انہوں نے میرے خیال پراؤڈلی وہاں شیئر کیا ہوا ہے. اس کا ٹائٹل ہے اے بریفنگ پیپر مارچ 2020 ٹو ICJ. ICJ از انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس, جنیوا سوئٹزرلینڈ میں جو بیسڈ ہے. دے سے اوپر ڈیفائن کر کے کہ جی ایک جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ان کے مطابق کہ یہ رائٹ ہے انسان کا, اور یہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنلی پرسیوڈ اس طرح سے ہے کہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کسی انٹرمیڈیری بورڈ, کوئی میڈیکل بورڈ, کوئی اس طرح کا ڈٹرمن کرے گا جو اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے مطابق تو یہ صحیح ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں ایز اے مسلم. وہ اوپر یہ بتا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دا بگیسٹ اسٹرینتھ آف دا ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ ان پاکستان, یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اصل میں, پورا ڈاکیومنٹ اسی پہ ہے, از دیٹ اٹ آفرز لیگل ریکگنیشن آف پریفرڈ جینڈر آئیڈینٹی ایز اے میٹر آف رائٹ وداؤٹ اینی میڈیکل اور ڈائگنوسٹک ریکوائرمنٹس. اور پھر وہ نیچے پورا سیکشن اس کا کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے پاکستان نے کوٹ کیا سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, اور نیچے وہ تعریف کر رہے ہیں دس میکس دا ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ, اس کا نام ہے اصل میں یہ ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ. اچھا, یہ صحیح ڈیٹیل نام ہے. ون آف دا مور progressive gender recognition laws not just in Asia but also globally. They are commending us on that and then they're giving an example. ہمارا نمبر بھی ٹاپ دیو. آپ ذرا سنیں, ہمارے نیبرنگ کنٹری کی ایگزامپل دے کے وہ کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل the Indian Transgender Persons Protection of Rights Act enacted in December 2019 requires transgender people to go through a district magistrate or get certified as a transgender, a process that subjects transgender people to intrusive medical scrutiny. یعنی ان کی مثال دے کے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر لا. وہ تو تمہارے سے زیادہ مسلمان ہے. آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو لا تمہیں دیا تھا نا, تم ہمارے اتنے غلام ہو, تم ہمارے اتنے ذہنی غلام ہو کہ تم نے نہ اپنی شریعت دیکھی, تم نے نہ اپنا دین دیکھا. تم نے کہا کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے, نہ کوئی ڈسٹرکٹ کے بندے کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو فیمیل کہے, سبحان اللہ وہ فیمیل ہے. وہ اپنے آپ کو میل کہے, وہ کہ جی میں روز دن میں 3 دفعہ جینڈر بدلتا ہوں. آپ تو اتنے ماشاءاللہ بچھے ہوئے ہیں نا ڈور میٹ کی طرح ہمارے لیے کہ آپ تو لاک اسٹاک اینڈ بیرل سب کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں. صحیح بات. وہ تو انڈینز نے پھر ریشنل تھوڑا سا کام کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی میڈیکل پروف لے کے آؤ تب ہم کچھ سوچیں گے, کوئی ڈسٹرکٹ سے کوئی اپروول کروا لو. اب دیکھیں یہ ریشنل ہے, یہ انڈین جو لا میں ہے نا, یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ کتنی بیوقوفی ہے. اسپورٹس میں کوئی گھس جائے, کوئی فیمیل ایگزامینیشن میں گھس جائے, کوئی ٹیچرز اسٹاف روم میں اپنے ٹیچر فیمیل ٹیچر بن کے ایڈمٹ ہو جائے, کم از کم کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. چلیں آپ دین کو نہیں, نعوذ باللہ دین ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, اس کو اگر آپ نہیں بھی کر رہے, جو کہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسے انڈیا نے کیا, کم از کم ایک ہرڈل تو درمیان میں رکھا ہے. ہرڈل نہیں کہنا چاہیے, ایک ریشنلی
رैशनली परसीवेबल reason, कोई बॉडी reason होना रखी है चाहिए, दरमियान बिल्कुल, में हाँ। कि हर बंदा ऐसे मुंह उठा के परसों वो तक वो आदमी था, आज से उसको फील हो रहा है कि वो एक खातून है, तो वो मुंह उठा के जाए नादरा और जाके चेंज कर दे। और नादरा को बताया गया है, ये उसी एक्ट में ना गजेटे में डिटेल से बताया गया है चीज़ों को। नादरा को बताया गया है कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं और अमेंडिंग एग्जिस्टिंग CNIC के क्या रूल्स हैं, दोनों प्रोविजंस दी हैं। और फर्स्ट टाइम रिकग्निशन में 3 सिर्फ चीज़ें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने लिखा है अपॉन द रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फॉर CNIC नादरा shall as applicable accommodate such request of the applicant according to his/her self-perceived gender identity upon received any of the following डॉक्यूमेंट्स नेमली, जिसमें उन्होंने 2-3-4 चीज़ें की हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कोई उसका गार्डियन होना चाहिए, कोई गुरु भी आ सकता है, नादरा की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो है एप्लीकेबल फॉर ऑर्फन्स एंड सो ऑन, वो लिख के। और अमेंडिंग के लिए भी उन्होंने प्रोविजन रास्ता खोल दिया कि आप कभी भी जाएं नेम एंड जेंडर। नादरा पहली दफ़ा, वो कहते हैं पहली दफ़ा तो Nadra shall accept and amend a request for name and gender by an applicant gender within its database record once. Second time या उसके बाद जो है ना, वो कहते हैं कि जी and gender by an applicant supported by a cogent reasons फॉर चेंज, यानी वो एक कोई और वो एफिडेविट की फॉर्म में सबमिट होनी चाहिए, यानी कोई कन्विंसिंग रीज़न होनी चाहिए जिसको उन्होंने रखा है प्रोविजन के तौर पर। लेकिन मुझे ये बताएं कि देखें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो आप नहीं कर सकते, जैसे आपने पहले ही बताया। ये जब पास हुआ है तो पार्लियामेंट में उलमा भी तो है ना यार, ये बड़ा सीक्रेटली पास हुआ, नजर ही नहीं आया। मुझे ये बताइए ये कैसे पास हो गया? भाई असल में ना ये एग्जैक्टली ये बात जैसे शुरू में हमने की ना कि ट्रांसजेंडर वाकई जो एक्चुअल है इंटरसेक्स, जिसको ख्वाजा सरा या खुसरा भी कहते हैं हमारे यहाँ, वो मार्जिनलाइज्ड था, वो बड़ा रूडली उनके साथ बिहेव किया जाता था, उनको राइट्स के प्रॉब्लम थे। ये उसकी ब्यूटी में ना ये ग्लिच अंदर साथ एक स्लिप कर दी गई है कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में ना उन्होंने पहले सिर्फ इंटरसेक्स होते थे या दूसरे जो मेडिकली वैसे आप ना ख्वाजा सिरा ये भी डाल दिया, ख्वाजा सिरा जो कोई भी आइडेंटिफाई कर वर्ड मत यूज करें इनके लिए, आप उसको इंटरसेक्स और यूनिक्स ही कहें, क्योंकि ख्वाजा सिरा जो है ना वो ट्रांसजेंडर्स में ही आते हैं। हाँ, वो उसी कम्युनिटी में आ रहे हैं, कम्युनिटी का हिस्सा है ना, जिसमें मैंने बताया ना वो सेक्स वर्कर के तौर पे काम करते हैं। ये ग्लिच स्लिप कर दिया अंदर साथ ही। अब क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और बात भी बहुत बढ़ गई है, मीडिया वाले भी हमारे परेशान हो गए कि किधर जा रहे हैं। भाई एक मुझे लास्ट चीज बताने दे, क्योंकि लॉ वाला हम पूरा कर दें, क्योंकि मैंने कहा था मैं बताऊंगा। असल में ये जो नया एक्ट पास हुआ है ना, ये हमारे एग्जिस्टिंग एक सेक्शन लॉ का उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है, बड़े अजीब और गरीब तरीके से। वो भी उस पर भी सोचने की जरूरत है। सर पढ़े बगैर नहीं कर दिया ना उन्होंने, बस थोप दिया है। अल्लाह आलम पढ़ा होगा, लेकिन समहाउ ना कुछ चीज़ें आसान नहीं होती फिर बाद में जस्टिफाई करनी होती, इतनी चीज़ें निकलती हैं क्योंकि फिर लाखों दिमाग सोचने लग जाते हैं ना, वहाँ पे तो थोड़े से दिमागों ने सोचा था। सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, कोई भी जाके पढ़ सकता है। लिखा हुआ है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years or more than 10 years। और वो आगे ये itself is कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है सर, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ ना, वो ऑर्डर ऑफ नेचर जो है वो बेस्ड ऑन पर्सन्स थिंकिंग है ना, आप उसको मेल समझ रहे हैं ना, वो तो फीमेल है अंदर से, तो वो फीमेल मेल रिलेशनशिप हाँ, समझे नहीं बात से ली होगी, ये वहां से उन्होंने किया, मतलब समझदार समझ गए हैं क्या किससे क्या हुआ। अच्छा, सो एनीवे मैं अब ये चाहता हूँ कि हमारे पास चूंकि टाइम थोड़ा है, मैं ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है एंड आई थिंक इस पे मजीद भी शोज किए जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज नाउ कम टू आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों तक बात पहुंच गई। अगर आप सुपरमैन की बात कर रहे हैं, उसको आप बाइसेक्सुअल दिखा रहे हैं, अगर हमारे ड्रामों में ये चीज़ आ रही है, हमारे कानून में चीज़ें पास हो रही हैं, इसका मतलब है गाइज द प्रॉब्लम इज़ रियल, इट्स इन योर फेस। और आपके बच्चे, आपके छोटे बहन भाई अगर हैं, वो अब इससे बच नहीं सकते। दिस इज वेरी वेरी सीरियस एंड अगर हमने अभी इसके ऊपर सीरियसली एक्ट नहीं किया देन इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। अभी भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। लोगों को जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, जिस जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा हैं, जिन जिन इदारों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है टू टॉक अबाउट दिस कि ये बिल्कुल एक गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर फितरती, हर एतबार से दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट ओके। ठीक है, जो इंटरसेक्स लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने पहले ही शुरू में बात कर ली थी कि हम उनको प्रॉपर यानी सोसाइटी के अंदर यानी एक अच्छा शहरी और एक अच्छा फर्द बनाना चाहते हैं। हम उसमें उनको सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट गोइंग अगेंस्ट द शरिया वाला सुब्हान ताला। ठीक है, वो हमने बता दिया। इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि हमने अपने बच्चों को सबसे पहले या अगर हमारे छोटे बहन भाई हैं
ان کو سب سے پہلے گائیڈ کرنا ہے, بیکاز جو میڈیا ہے نا مین اسٹریم, نیٹ فلکس کی بات کریں, مین اسٹریم ایون سیسمی اسٹریٹ کی بات کریں, اس پہ بھی آ گیا, کارٹون پہ آ گیا, ڈزنی پہ آ گیا, یہ سارے اس LGBTQ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آل آف دیم آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر ماڈل. ہم نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سب سے پہلے اچھے رول ماڈلس کریٹ کرنے ہیں. ناٹ سپر مین, ناٹ اسپائڈر مین, ناٹ بیٹ مین, کیونکہ کل کو کوئی پتہ نہیں بیٹ مین بھی گے ہو جائے, کوئی پتہ نہیں اسپائڈر مین بھی گے ہو جائے, کچھ اور اوٹ پٹانگ شروع کر دے. وی ہیو ٹو کنیکٹ دیم ٹو دا صحابہ اینڈ آل آف دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو آپ کے میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس طرح جو بچوں کو پازیٹیو رول ماڈلس دیں, ایسے رول ماڈلس دیں جو کہ اسلام کے ساتھ الائنڈ ہیں. گورنمنٹ نے ایک کام شروع کیا تھا, ارطغرل کو کیا, ٹھیک ہے, جو بھی تھا اس کے پروز اینڈ کونس جو بھی ہیں, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آپ نے ایک اسلامک ہیرو کو سامنے لے کے آیا, آپ نے اس کو دکھایا کہ جی کم از کم نماز پڑھتا ہے اور اسلامک ویلیوز کے اوپر ہے فار دا موسٹ پارٹ. آلسو وی نیڈ, ابھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لائف پہ بھی کوئی ڈرامہ وغیرہ بن رہا ہے. انشاءاللہ بھی سپورٹ کے کوئی ایسا ایفرٹ ہو جو بھی بچوں کو پازیٹیو رول ماڈلس دیے جائیں. گھروں کے اندر پیرنٹس نیڈ ٹو ہیو اے کنورسیشن ود دیئر کڈس. یہ وہ ٹائم نہیں ہے جہاں پہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور بچوں کو جو ہے نا وہ میڈیا پہ چھوڑ دیں اور کہیں سب کچھ ٹھیک ہے. بچہ آپ کا آرام سے سپر مین کارٹون دیکھ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی, سپر مین دیکھ رہا ہے, آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا دکھا رہے ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا, ناؤ یو ہیو نو آئیڈیا واٹ یور کڈز آر واچنگ. یعنی نتھنگ از یعنی آف دا ٹیبل, ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل. آپ سیسمی اسٹریٹ کے اندر ایک ایپیسوڈ آیا ہوا تھا, اس دن میں نے جو ہے نا سرچ کیا کہ بوائز کین بی بیلریناز ٹو. یعنی وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ بچہ بھی اگر آپ کا بوائے جو ہے وہ اگر وانٹس ٹو ڈریس اپ لائک اے پرنسس, واٹس دا پرابلم. وہ اسے ناچنا شروع کر دے, ٹپی ٹوز کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں, تو واٹس دا پرابلم. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ریئلی بلر دا لائنز, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو ہیو ایز پیرنٹس, ایز ایلڈر سبلنگس, اے کنورسیشن ود آور چلڈرن. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ ہم نے, میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر دوں چلڈرن کی, آپ نے بات کی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پڑھ رہا تھا, یہ انٹرنیشنلی نون ہو رہا ہے کافی, اور ایجوکیشنلی اس کو پڑھایا جاتا ہے اور انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. دیر از اے فیمس گرافکس, they call it basically they call it transgender educational graphics. they name it gender bred person. اور پھر اس میں بھی کچھ ان کو مسئلے نظر آئے تو انہوں نے جینڈر یونیکارن پرسن نکال کے بڑے نا پولائٹلی, بڑی کلرفل وے میں اور ایک لیجیٹمیٹ وے میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, تاکہ جب وہ بڑے ہوں نا, whenever they come across such situation, یا بڑے کیا ہوں جس بھی جگہ پہ come across the situation, they analyze or evaluate the situation based on that what they learned in the school. تو اس سے بھی اویئر ہوں اور اپنے بچوں کو. سو امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, بہت سارے ایسے ممالک کے اندر بچوں کو نا بہت مونٹیسری لیول سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا بایولوجیکل سیکس کیا تھا, آپ کا جینڈر ایکسپریشن کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کی سیکسول اورینٹیشن کیا ہو سکتی ہے. یہ بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ ان کے ہیروز کو بھی اب چینج کر رہے ہو کہ ناؤ دے آر آلسو ایکسپیریمنٹنگ ود دیئر اون جینڈر اینڈ دیئر اون سیکسول اورینٹیشن. سو یہ چیزیں اس کے اوپر یعنی سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ آپ اس کو مزید انفورس کر رہے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کا یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک آنیسٹ کانورسیشن کریں. ڈونٹ بی شائے ٹو ہیو اے کانورسیشن ود یور چلڈرن اباؤٹ دیز ٹاپکس. یا ہم آپ سے بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ذرا آپ کے ساتھ 18+ ہم نے شو کے اوپر اس لیے لکھا تھا کہ ذرا بڑے لوگ جو ہیں وہ ذرا سمجھ جائیں, بالکل, اور پھر چھوٹوں کو یہی بات ذرا آرام سے اچھے انداز میں دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ بائی سیکشول ہومو سیکشول کیا ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچے نا ان کے دماغوں میں بھی بات نہیں ہوتی. یعنی 3-4 سال کا بچہ اس کو بتاتے ہو کہ بیٹا ایک پاپا ہوتے ہیں, ایک ماما ہوتی ہیں, ان کی فیملی ہوتی ہے. فیملی کیا ہوتی ہے؟ فیملی از اے فادر, اے مدر اینڈ کڈس. دس از اباؤٹ اے فیملی, ناٹ اے فادر اینڈ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو, ناٹ ایڈم اینڈ اسٹیو. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو یہ بات کلیریفائی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اما حوا کو پیدا کیا, اور ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں بچھا دیا اور پھیلا دیا, اور یہ ساری باتیں. تو چھوٹی عمر سے آپ اس طرح ڈیل کرتے ہو. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, بیکاز یہ آپ نہیں اب سوچ سکتے کہ جی ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں, ہمارا بچہ معصوم ہے. آپ کے بچے کو نا آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں میں بڑے اس میں ببل میں بیٹھا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہمارے بچے دیکھیں, آپ کو کیا گارنٹی ہے آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں پہ کوئی اور دوست اس کا فون دکھا کے اس کو دکھاتا ہے یار یہ سپر مین کو دھو کیا ہوا ہے, کیا ہوا یار سپر مین کو, اچھا وہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو آپ نے بڑا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن بچہ کہیں نہ کہیں سے ایکسپوز ہو رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے کانورسیشن ود یور چلڈرن, کیونکہ اف یو ڈونٹ somebody else will. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا, رول ماڈلز ہم نے کریٹ کرنے ہیں بچوں کے ساتھ. بیڈ ٹائم اسٹوریز ان کو آپ خود سنائیں, آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, آپ ان کو بتائیں کا کانسیپٹ بتائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اور ان کو اچھے اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز دیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ وی ہیو دس کانورسیشن. اینڈ فائنلی آئی وڈ سے ون مور تھنگ, وہ یہ ہے کہ لیٹ بوائز بی بوائز اینڈ لیٹ گرلز بی گرلز. بوائز کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے ٹو ڈو میسکولن تھنگس, جس کو یہ لوگ بیش کرتے ہیں کہ جی ٹاکسک میسکولینٹی اینڈ آل دیٹ. بچے کو آپ مردانہ چیزوں کی طرف لے کے جائیں. کہ آپ دیکھو آپ وسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے, آپ ہارس رائڈنگ کریں,
آپ ٹارگٹ شوٹنگ کریں, آپ سوئمنگ کریں, ٹھیک ہے, آپ ریسیں لگائیں, یہ ساری چیزیں آپ کریں. یہ کیا ہے, یہ آپ کے اندر نا بہت سارے کیریکٹرسٹکس ڈیولپ کرتی ہیں. اچھا لڑکیوں کے لیے اور ان کے کام ہے ہوم میکنگ والے, اینڈ نیچرلی بوائز اینڈ گرلز ول انکلائن ٹوورڈز دیز تھنگز. بوائز آر مور کنسرنڈ ود تھنگس, گرلز آر مور کنسرنڈ ود پرسنز اینڈ کیریکٹرز, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل لڑکوں کو ٹرکس چاہیے, موٹر سائیکلس چاہیے, گاڑیاں چاہیے, گنز چاہیے. دے آر مور انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس. ٹیک اینی رینڈم بوائے, اینی رینڈم گرل ٹو مطلب ٹوائے اسٹور اینڈ سی ویئر دے آٹومیٹکلی گو وداؤٹ اینی سوشل کانسٹرکٹ, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ اینی سوشل کانسٹرکٹ. اچھا اسی طرح لڑکی کو آپ فار ایگزامپل دیکھیں کہ وہ آلریڈی ٹیڈی بیئرز, ڈالز, تھنگز آف دیٹ نیچر کرے گی. اور اس کے اوپر بھی بہت ساری سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ ایون وین دے ٹرائی ٹو سوئچ اٹ, لڑکوں کو انہوں نے ڈالز پکڑا دیں, لڑکیوں کو انہوں نے گنز اور یہ چیزیں پکڑا دیں. لڑکیوں نے کیا کیا, ان گنز کو نا ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیا کہ لیٹس ڈیکوریٹ لائک دس اینڈ دیٹ, اور لڑکوں نے ان ڈالز کے ساتھ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا پکڑ کے. سو دیر آر دوز تھنگز دیٹ آر انہیرنٹلی دیر. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف بنایا ہے. لیٹس ایکنالج دوز ڈفرینسز اینڈ سیلیبریٹ دیم اینڈ میک آر چلڈرن be more in tune with that rather than کہ جی ایک بچے نے کوئی پاسنگ تھاٹ میں کچھ کہہ دیا, آپ نے کہا نہیں بیٹا تم آج سے بیٹا نہیں تم میری بیٹی ہو, اور اس کو اس طرف لے گئے. سو اس سے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. I'll just take last comments from you guys inshallah before we wrap things up. علی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جو ایک اور چیز ایڈ کر جا رہا ہوں, ایک اور پرسپیکٹیو سے سوچ رہا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جو کہ بنائے ہوئے اصولوں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فحاشی آپ نے دکھا دی, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی بہت زیادہ ہمارے یہاں پریویلنٹ ہے, وہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے ساتھ جنگ سٹارٹ کر دیں, صحیح, اصولوں میں تبدیلیاں کرنے لگ جائے, وہ والی باؤنڈریز پار کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے جواب میں جو عذاب آتا ہوتا ہے نا, وہ عام عذاب نہیں ہوا کرتا, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاف کرنے والا معاملہ کرے اور درگزر والا معاملہ کرے, مہلت دے زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت قوم جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, خاص طور پہ مسلمان کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, تو ہمیں تو ڈر جانا چاہیے کہ یہ ہم نے کس جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے. ویری رائٹلی سیڈ علی بھائی. آئی تھنک آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے. عمر بھائی اینی لاسٹ کمنٹ؟ میں تقریباً علی بھائی والی بات ہی کرنا چاہتا تھا, بس ان سے ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا کہ آپ ہمارے لیے جو سپریم, ہم مسلمانوں کی بات کریں, ہم مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہیں بیسکلی. ہمارے لیے جب ہم مانتے ہیں کہ سپریم بینگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں, اور اللہ کی طرف سے جو لا آیا ہے دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, دیٹ از دی الٹیمیٹ گائیڈ, نتھنگ کین بی بیٹر دین دیٹ. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا اس حوالے سے, یہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے یا سو کالڈ ٹرانسجینڈرز ہیں, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. جب وہ ہم سمجھ جائیں باقی ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی وڈ سے کسی کو اگر پرابلم ہوتی ہے, کوئی اس طرف انکلائن فیل کرتا ہے سوشل نارمز یا چیزوں کسی واقعے کی وجہ سے جو بھی ہوا, ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آبویسلی اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا, تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے آپ کو تھوڑی چیزوں سے, اپنی شہوت سے, کچھ چیزوں سے جو غلط طرف ابھارتی ہیں ان سے رکنا پڑے گا. تو اللہ سے کنیکٹ کریں, یو ول سی دیٹ یو ول گیٹ اوور اٹ اینڈ اٹ ول ناٹ اپیئر ایز اے پرابلم. لیکن مجھے ایک اور چیز بھی ہے کہ میں نارمل پبلک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نا یہ آپ کے لیے ایک کوشچن ہے کہ جب آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ریپرزینٹیوز کو دیکھیں گے نا کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں اور کس بارے میں بات کرتے ہیں, تو دے ول برنگ آل سارٹس آف اسٹوریز فرام دا ہسٹری اینڈ فلاسفیز کہ جس کے اندر نا آپ الجھ کے رہ جائیں گے. تو یو ہیو ٹو ایکٹ کانشیسلی, ٹھیک ہے, اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں, جیسے عمر بھائی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں, اپنی ایگزسٹنس کو اور پرپز کو پہچانیں, ٹھیک ہے. کبھی بھی چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ اچھی اسپیچ سے, ٹھیک ہے, فلوئنٹ انگلش سے مثال کے طور پہ, اور اچھے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں ہوا کرتا. ہمیشہ اپنی جو رائٹ اور رانگ کا ایویڈنس ہے یا دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیں. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے آن پارٹ آف آور سیلوز بینگ نیشن آف پاکستان. بے شک, جزاک اللہ خیر. میں انشاءاللہ فائنل تھاٹس یہ یہاں پہ کہوں گا کہ جیسے علی بھائی آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے لیے نا جب بھی کوئی کنفیوزنگ معاملہ ہو, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ بیک ٹو دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں پھنسیں, میرا اپنا بھی زندگی میں یہ اصول ہے, جہاں پہ بھی کوئی بھی کنفیوژن لائف میں ہے نا, گو بیک ٹو دیٹ وچ یو نو از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. گو بیک ٹو دا فیکٹ کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. گو بیک ٹو دا فیکٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. گو بیک ٹو دا فیکٹ کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے آخری کتاب ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمارے لیے وے آف لائف ہے. جو حکم ہمارے اللہ کا ہے
وہ سب سے الٹیمیٹ ہے, سب سے بیسٹ ہے. نو میٹر ہاؤ مچ اسے کہ جی یو این نے یہ کہہ دیا, ہیومن رائٹس چارٹر نے فلاں کہہ دیا, WHO نے فلاں کہہ دیا, APA نے فلاں کہہ دیا, جو کہتا ہے وہ کہتا رہے. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پورا وے آف لائف بھیجا ہوا ہے, وہ سب سے اوتھینٹک اور الٹیمیٹ ٹروتھ ہے جس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں خاص طور پہ, تو آپ کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا. میں نے کیا مرنا نہیں ہے, میں نے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا, میں کیا اٹھایا نہیں جاؤں گا, میرا کیا قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہوگا. جو ہمارے حکومت کے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پاس کرانے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے بھی پیش ہونا ہے اور میں نے بھی پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حساب کرے گا اور میرا بھی حساب کرے گا, اور ہر اس انسان کا کرے گا جو اس وقت دنیا میں موجود ہے یا جو پہلے مر چکا ہے یا جو آنے والے ہیں. ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا, اور وہ دن بہت سخت ہے, وہ دن انتہائی سخت ہے. ابھی اپنے آپ کو باز آ جاؤ. جو لوگ بھی اس چیز میں انوالوڈ ہیں, ہم نے آلریڈی ایک ہیلپ لائن آپ کے لیے تھرو کر دی ہے, ایک لائف لائن آپ کے لیے تھرو کی ہے. اف یو آر اسٹرگلنگ ود دیز پرابلمز یور سیلف, وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ اینڈ گائڈ, اینڈ وداؤٹ ججنگ یو, وداؤٹ بینگ اینی تھروئنگ اینی لیبلز ایٹ یو, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ آؤٹ. ٹھیک ہے, ہمارا ہمیشہ یہ ہیلپ رہے گی. جو لوگ اس کے خلاف پورے ایجنڈا کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ان کو سب سے زیادہ ڈر جانا چاہیے کہ آپ, جیسے کہ آپ نے کہا تھا علی بھائی, کہ یو آر ٹرائنگ ٹو چینج دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یو آر ٹرائنگ ٹو چینج دا لاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ہی از دی آل مائٹی اینڈ دی آل پاورفل, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ صرف انسان کو نا تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے, تھوڑی سی ایلوژن دے دیتا ہے کہ تیرے پاس بھی کوئی اختیار ہے. جیسا کہ فرعون کے پاس لگا تھا کہ میرے پاس بڑا اختیار ہے, اس نے بچے مارنا شروع کر دیے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے روٹس کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. پیرنٹس کو آخری ایڈوائس یہ ہے کہ پلیز ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود یور کڈس. ایسا ریلیشن شپ مینٹین کریں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ڈسکس کر لیں, بجائے کہ بچے آپ سے متنفر ہو جائیں اور وہ آپ سے کوئی بات ڈسکس نہ کریں اور ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری سے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں, آپ کے ساتھ ڈسکس کریں, آپ ان کے ساتھ ایک وہ کمفرٹ لیول کریٹ کریں جہاں پہ بچہ ہچکچائے نہیں آپ کے پاس آتے ہوئے اور یہ باتیں کرتے ہوئے. اور اگر کوئی خدا نہ خاصا وہ پوچھ دیتا ہے کہ ابو مجھے بتائیں یہ بائی سیکشول کیا ہوتا ہے, لیٹ سپوز آپ کا 7 سال کا 8 سال کا بچہ کے پوچھتا ہے, تو یہ نہ کہو کہ شٹ اپ, دفعہ ہو جاؤ, یہ کیسے سوال پوچھ رہے ہو. نہیں, اس کو ایڈریس کریں, بیکاز اف یو ڈونٹ ایڈریس اٹ somebody else will. سو انشاءاللہ آئی میک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فطروں سے بچا کے رکھے. یقیناً فرمائے, ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ we'll see you same time same channel. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.